Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 30. In this lecture we will discuss about the foundation of organization structure. Dear student, as I told you earlier that جو OB میں جو ہیں basically 3 level of analysis ہیں. Individual level of analysis ہیں اور group level of analysis ہے. After this organization یا system level analysis ہے. تو dear student, we covered the topics فرام انڈیویجول پرسپیکٹیو یا انڈیویجول انالیسس کی پرسپیکٹیو سے او بی میں جو ٹاپکس تھے وہ ہم نے کور کیے ان کپل آف لیکچرز، جس میں ہم نے بات کی ایٹیٹیوڈس کی، جاب سیٹسفیکشن کی بات کی، اس کے بعد ہم نے پرسیپشنز اور ایموشنز کی بات کی. تو وی کورڈ اے کپل آف چیپٹرز فرام دی آرگنائزیشنل بیہیویئر بک فرام انڈیویجول پرسپیکٹیو یا انڈیویجول انالیسس میں جو آ رہی تھے. تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ گروپ انالیسز ہیں. گروپ لیول انالیسز میں جو ہیں ہم نے اس بک سے کوئی چیپٹر کور نہیں کیا. اس کی ریزن یہ تھی کیونکہ ہم نے موسٹ آف دی جو ٹاپکس ہیں گروپ لیول انالیسز میں آرگنائزیشنل بیہیویئر کی بک میں وہ ہم انفیکٹ لیڈرشپ کی بک میں کور کر چکے تھے. جیسے کہ گروپ لیول انالیسس میں گروپ اور ٹیمز کی بات کرتے ہیں او بی میں، اسی طرح جو ہے لیڈرشپ بھی ہے گروپ لیول انالیسس میں آتا ہے. آرگنائزیشنل بیہیویئر میں کمیونیکیشن ہے اور اس کے بعد کانفلکٹ ہے، نیگوسیشن ہے اور پاور ہیں، پالیٹکس ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ تمام ایشوز یا ٹاپک ہم نے ڈیٹیل میں کور کیے لیڈرشپ میں، اور اس میں لیڈرشپ کی بک میں سے ہم نے یہ تمام ٹاپکس جو ہیں کانٹیکس جو ہے لیڈرشپ کی کانٹیکس میں اس کو کور کیا ہے. تو دیٹس وائی کہ ان چیپٹرز کو ہم اب جو ہیں او بی میں کور نہیں کریں گے. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ وی ہیو ناؤ couple of lectures جو ہے remaining. تو that's why it's not possible for us to cover all these topics، اور ویسے بھی ہم کور کر چکے ہیں ڈیٹیل میں ان ٹاپکس کو. تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہے آرگنائزیشن بیہیویئر میں جو ہے انالیسز ہے، تیسرا جو ہے وہ آرگنائزیشن یا سسٹم لیول آف انالیسز ہے. تو اس میں ہم بات کریں گے فاؤنڈیشن آف آرگنائزیشن اسٹرکچر کی بات کریں گے آج کے لیکچر میں، کہ کیا انفلوئنس ہوتا ہے آرگنائزیشن اسٹرکچر کا انڈیویجول کے بیہیویئر پہ، یا جاب سیٹسفیکشن، پرفارمنس یا پروڈکٹیوٹی ہے آرگنائزیشن کی، اس پہ کیا اثر ہوتا ہے. تو اس میں ہم وی ول کور دی ڈفرنٹ آرگنائزیشنل ڈیزائن، اس کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. تو اس چیپٹر کے اس لیکچر کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم جو ہے سسٹم لیول یا آرگنائزیشن لیول سے ایک اور جو ہے امپورٹنٹ ایشو جو ہے اس کو نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے، وہ ہے ہیومن ریسورس پالیسی اینڈ پریکٹسز. تو ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے اور ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے HR پالیسیز اینڈ پریکٹسز کیسے انڈیویجول کے بیہیویئر کو جو ہے انفلوئنس کرتی ہے یا شیپ کرتی ہے بیہیویئر کو، اور کیسے جو ہے HR پالیسیز اینڈ پریکٹسز جو ہیں انفلوئنس کرتی ہیں جو پرسیپشن ہے انڈیویجول کی ریگارڈنگ دی جاب سیٹسفیکشن، آرگنائزیشنل کمٹمنٹ، ٹرن اوور، ایبسنٹزم، اور ان ایشوز کو جو ہیں ان ویریبلس کو کیسے افیکٹ کرتی ہے HR پالیسیز اینڈ پریکٹسز. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ وی ول کور ان ڈیٹیل اباؤٹ دی HR پالیسیز اینڈ پریکٹسز. ہم سلیکشن کی بات کریں گے، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے، پرفارمنس اپریزل کی بات کریں گے، اور ہم دیکھیں گے اس کی کیا امپلیکیشن ہے او بی میں HR پالیسیز اینڈ پریکٹسز کی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کے جو ہیں مین ٹاپکس کو ڈسکس کرنے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو گیو یو اے بریف اوور ویو آف دی مین ٹاپکس اور ایشوز آف دی لاسٹ لیکچر. لاسٹ لیکچر میں ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے ایموشنز اور موڈ کی بات کی. جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ایموشنز اور موڈ کو جنرلی جو ہے اوائڈ کیا گیا ہے جو پاسٹ میں کہ اس کو ایز اے کنسیڈر کیا جائے اور اس کو اسٹڈی کیا جائے ان آرگنائزیشن. تو بیسیکلی ان کا جو مت یہ تھی، ان کا جو آرگیومنٹ یہ تھا کہ ایموشن جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ڈسرپٹیو ہوتے ہیں اور ڈسٹرب کرتے ہیں ورک انوائرمنٹ کو اور ورک پروڈکٹیوٹی کو. تو اسپیشلی جو نیگیٹو ایموشنز اور موڈ ہوتے ہیں، دیٹس وائی جو ہیں وہ فوکس کرتے تھے پاسٹ میں جو ریسرچر یا سائنٹسٹ کہہ لیں، مینجمنٹ سائنٹسٹ، وہ انہوں نے فوکس کیا کہ ہیومن بینگ ایز اے مشین ان کو یوز کیا کیونکہ پروڈکٹیوٹی انکریز کرنی ہے، اور ان کو ایز اے جو ہے ٹول یوز کیا جاتا تھا تاکہ ان کو ایک سسٹم میں اور جو ہے ان کو ایک جو ہے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے ذریعے ان کے جو ہے ٹاسک کو جو ہے آرگنائز کیا جائے تاکہ ان کی پروڈکٹیوٹی انکریز کرے. تو دیٹس وائی ایموشنز اور موڈ کو انہوں نے اتنی ویٹیج نہیں دی. مگر ڈیئر اسٹوڈنٹ اب جو ریسنٹ ایئرز میں اس میں جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایموشنز اینڈ موڈ.
ڈیئر اسٹوڈنٹ, ایموشنز اینڈ موڈس جو ہوتے ہیں بیسیکلی انفلوئنس کرتے ہیں انڈیویجول کے بیہیویئر کو, جو ڈائریکٹلی پھر یا انڈائریکٹلی جو ہے لنک کرتا ہے انڈیویجول کی جاب سیٹسفیکشن سے, اس کے جو ایٹیچیوڈ ہے, ڈفرینٹ جو ہیں ویریبلس ہیں جاب کے اس کے بارے میں, آرگنائزیشن کمٹمنٹ اس کی جو ڈٹرمن ہوتی ہے, اسی طرح اس کی جو ہے انٹینشن ٹو لیو اے ٹرن اوور, ایبسنٹزم, یہ تمام چیزیں جو ہیں بیسیکلی جو ہیں ایموشنز اینڈ موڈس جو ہیں انفلوئنس کرتے ہیں انڈیویجول کے بیہیویئر کو. دیٹس وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو اسٹڈی دی ایموشنز اینڈ موڈ. بیسیکلی جو امپلائی ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ, وہ اپنے ایموشنز اینڈ موڈس لے کے آتا ہے آرگنائزیشن کے اندر اپنے ورک پلیس میں. تو وی کین ناٹ ڈیٹیکٹ ایموشنز اینڈ موڈس فرام ورک. تو اگر ہم ہیومن بیہیویئر کی اسٹڈی کریں گے آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ جو ایموشن اور موڈ کے, یا اس کو آئسولیٹ کریں گے ایموشنز اینڈ موڈ کو انڈیویجولس کے بیہیویئر سے, دین وی کین ناٹ پریڈکٹ اور ڈیٹرمن یا ایکسپلین نہیں کر سکتے انڈیویجول کے بیہیویئر کو. دیٹس وائی اٹس اے ویری امپورٹنٹ کہ ایموشنز اینڈ موڈ کو اسٹڈی کیا جائے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ ایموشنز اینڈ موڈز ہی ہوتے ہیں جس کی بیسس پہ جو ہے انڈیویجول جو ہے بیہیو کرتا ہے, جو اس کا کسی اسپیسیفک ایونٹ یا پرسن کے طرف جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے یا ایموشن جو ریئیکشن ہوتا ہے یا بیہیویئر ہوتا ہے, وہ بیسیکلی اس کے پیچھے اس کے ایموشنز اور موڈز کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو دیٹس وائی جو انڈیویجول کے بیہیویئر کی بات کریں یا انڈیویجول کے ایز اے گروپ اگر وہ کام کر رہا ہے اس کے بیہیویئر کی بات کریں, کانفلکٹ کی بات کریں, نیگوسیشن کی بات کریں, یا جو بھی ہیں ڈفرینٹ جو ہیں ورک پلیس میں جو وہ بیہیویئر ہے اس کے, اگر اس کی اسٹڈی کی بات کریں تو ایموشن اینڈ موڈ کا ایک بہت جو ہے سگنیفیکینٹ انفلوئنس ہوتا ہے انڈیویجول کے بیہیویئر پہ. آیا کہ وہ صرف انڈیویجول کے بیہیویئر صرف دیکھنا چاہے کہ ان آئسولیشن کیا ہے, یا اس کا ان گروپ اگر دیکھیں کہ اس کا بیہیویئر کیا ہے, تو بیسیکلی ایموشنز اینڈ موڈ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ انڈیویجول کیسے بیہیو کرتا ہے. اور ہر ایک کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے جو اپنے اس کے اکارڈنگلی جو اس کے ایموشنز اور موڈز ہوتے ہیں اور جو اس کی بیسس پہ وہ ریئیکٹ کرتا ہے. کوئی لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, کوئی جو ہوتے ہیں اسٹیبل ہوتے ہیں. تو دیٹس وائی اٹس اے ویری امپورٹنٹ کہ ایموشنز اینڈ موڈ ہے جو وہ ڈٹرمن کرتی ہے انڈیویجول کیسے بیہیو کرے گا اور کیا اس کی پروڈکٹیوٹی ہوگی, یا اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہے, یا جاب سیٹسفیکشن لیول کیا ہے, اور اس کی پرفارمنس کیا ہے. ایموشن اور موڈ میں ڈفرنس کیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ ایموشن ہوتے ہیں بیسیکلی یہ جو انٹینس فیلنگز ہوتی ہیں انڈیویجول کی کسی اسپیسیفک ایونٹ کے بارے میں, اس کے پیچھے کوئی کاز ہو سکتا ہے جو ٹریگر کر سکتا ہے. اور جو یہ ہے بیسیکلی شارٹ لیوڈ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایموشنل ہوتا ہے بندہ تو ایک دم سے ریئیکشن کرتا ہے, تو یہ ایکشن اورینٹڈ بیسیکلی ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ فیلنگ آف اینگر ہے, سیٹسفیکشن ہے, فیئر ہے, لو ہے, ہیٹ ہے, یہ تمام جو ہیں ایموشنز ہیں. تو انڈیویجول جو ہوتا ہے ان کو ایکسپریس کرتا ہے, ڈسپلے کرتا ہے ان ورک پلیس. تو اس کی جو ہے ریلیشن جو ہے بیسیکلی یہ جو ہے ڈٹرمن ہوتے ہیں یا انفلوئنس ہوتے ہیں کہ انڈیویجول کے دوسرے کے انٹر پرسنل جو ریلیشن شپ کیسے ہوں گے, اس کے اس میں ایموشنز اور موڈ کا بڑا رول ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, ایموشنز جو ہوتے ہیں شارٹ لیوڈ ہوتے ہیں, انٹینس فیلنگز ہوتی ہیں جو بیسیکلی ایک اسپیسیفک ایونٹ جو ہے یا کاز ہوتا ہے جس کی وجہ سے ٹریگر ہوتے ہیں, اور وہ جو انڈیویجول ہیں وہ ایکشن لیتے ہیں اپنے ایموشن کی بیس پہ. اور یہ ایموشنز ہوتے ہیں مے بی سیکنڈ یا منٹ کے لیے, اور کوئی غصے میں آئے اور بات کرے اس کے بعد اس کے یہ ایموشنز نہ رہے مے بی, مگر موڈ جو ہوتے ہیں بیسیکلی ایٹ ٹائم یہ لیک کانٹیکسچل سیٹنگ. ایون کہ جو موڈ ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ بھی نہیں پتا ہوتا انڈیویجول کو ایٹ ٹائم کہ اس کا کیا کاز ہے یا ایونٹ ہے, یا ایموشن جو ہوتے ہیں کنورٹ ہو جاتے ہیں موڈ میں, اور ایون کہ وہ انڈیویجول ہے فوکس لیک کرتا ہے کہ کس وجہ سے میرا یہ موڈ ڈیولپ ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ بھی جو ہے کبھی کبھی آپ فیل کرتے ہوں گے کہ آج میرا موڈ اچھا نہیں ہے, یا آج جو ہے میرا موڈ بہت اچھا ہے, ایون کہ ایٹ ٹائم آپ کو اس کی کاز یا ایونٹ کا بھی نہیں پتا ہوتا جس کی وجہ سے آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے, پازیٹیو ہوتا ہے, یا نیگیٹو موڈ ہوتا ہے, یا بیڈ موڈ ہوتا ہے. تو بیسیکلی جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ جو موڈ ہوتا ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں ان براڈر کانٹیکس یہ جو ہے لانگ لیو بھی ہوتا ہے, مے بی کہ 1 مہینہ 2 مہینہ آپ اچھے موڈ میں رہے. اگر کوئی ایک آپ نے فار ایگزامپل آپ کی جو ہے ڈریم جاب ہے آپ کو مل گئی ہے, تو آپ کا ایموشنل ریئیکشن ہوگا, آپ جوائے ہوگی, فیلنگ آف جوائے, سیلیبریشن. اس کے بعد مے بی آپ کا جو موڈ ہے وہ 1 مہینہ 2 مہینہ کافی اچھا رہے گا. تو موڈ جو ہوتا ہے جو ہے سسٹین کرتا ہے مے بی جو ہے مہینہ یا 1 دن یا 2 دن, تو یہ جو ہے لانگر ڈیوریشن کے لیے ہوتا ہے. اور جو ہے اسپیسیفکلی جو ہے یہ موڈ بھی ہوتا ہے بیسیکلی ایٹ ٹائم جو ہوتا ہے انسان کے ایموشنز کو بھی انفلوئنس کرتا ہے. سو اٹس اے بائی ڈائریکشنل ریلیشن شپ ڈیئر اسٹوڈنٹ. ایموشنز لیڈ ٹو موڈس, اور ایٹ ٹائم اگر کنسسٹنٹلی ایک ہی موڈ میں, تو دیٹ مے بی کریٹ
ڈفرینٹ ایموشنز. اگر بیڈ موڈ میں تو مے بی اگر آپ ڈپریسڈ ہیں, بیڈ موڈ میں کافی عرصے تک رہتے ہیں, تو اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ ایموشنل ہو جائیں اور آپ غصے میں آ جائیں, اینگر شو کریں اپنی, اور جو ہے فرسٹریشن شو کریں. تو موڈ بھی ایٹ ٹائم جو ہے انفلوئنس کرتا ہے یا ٹریگر کرتا ہے اسپیسیفک ایموشنز کو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ جو پازیٹیو آف سیٹ کیا تھا, ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پازیٹیو آف سیٹ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ایک بہت بڑی کوالٹی دی ہے, اس کی اڈاپٹیبلٹی بھی ہے, وہ دنیا میں رہ رہا ہے, تو ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں بھی انسان رہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی دی ہے کہ وہ چینج یا جو چینج سچویشن ہے اس کے ساتھ جلدی اڈاپٹ کر لیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک وہ دی ہے, نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ادروائز کے تمام انسان جو ہے مے بی وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہو اپنی لائف سے. تو لائف میں جو ہے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں نیگیٹو ایموشنز جو ہوتے ہیں, جو ٹریگر کرتے ہیں ایونٹ یا کاز, اس کو زیادہ ریکال بھی کرتے ہیں اور ان کو ریممبر بھی کرتے ہیں. دیٹس وائی جو اس کا کاز ہوتا ہے نیگیٹو ایموشنز کا یا انفلوئنس ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, اور ایٹ ٹائم پازیٹیو انفلوئنس ایموشنز جو ہوتے ہیں اس کو اتنا ریکال نہیں کیا جاتا. مگر فار ایگزامپل آپ کی کسی فرینڈ سے لڑائی ہو, کوئی ایونٹ ہوا, کوئی بات ہوئی, تلخ کلامی ہوئی, اس کی بیسس پہ آپ کا نیگیٹو ایموشن ڈیولپ ہوا ہے, تو مے بی آپ وہ سال وہ بات نہ بھولیں کہ اس کی کس وجہ سے میری اس سے لڑائی ہوئی تھی اور ہم ایک دوسرے پہ غصہ ہوئے تھے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, ایک پازیٹیو آف سیٹ کی ہم بات کر رہے تھے, وہ بیسیکلی ہوتا ہے یہ ہے کہ انسان کے جو ہیں ایک تو پرسنل لائف ہوتی ہے, ایک پروفیشنل لائف ہوتی ہے, ورک لائف ہوتی ہے. بیسیکلی جو ہے بڑا ہی اسٹریس ہے آج کل کے دور میں, اسپیشلی جو ہے بڑا ہی اسٹریسفل انوائرمنٹ ہے, ڈیمانڈس بڑی چیلنجنگ ہے, ورک کی طرف سے بھی اور پرسنل جو لائف کی طرف سے بھی بڑی جو ہے چیلنجنگ ڈیمانڈ ہے. تو اس کی وجہ سے ڈیئر اسٹوڈنٹ موسٹلی جو ہوتا ہے انڈیویجول جو ہے نیگیٹو اس کی جو ہیں ایونٹس یا ایموشنز یا ایٹ ٹائم جو جاب میں ہے وہ بیڈ موڈ ہوتا ہے یا جو ہے نیگیٹو موڈ ہوتا ہے. مگر جب ایک ریسرچ کی گئی اور پوچھا گیا جنرلی کہ آپ لوگوں کا موڈ کیا ہے, تو جنرلی لوگوں نے ہاف بتایا کہ ہمارا موڈ نارمل ہے, مطلب ہم پازیٹیو فیل کرتے ہیں, پازیٹیو موڈ ہے. ریزن اس کا یہ ہے بیسیکلی ایک پازیٹیو آف سیٹ ہوتا ہے کہ جب انڈیویجول کے ساتھ کوئی برا نہیں ہو رہا ہوتا, کوئی ایسی نیگیٹو چیز نہیں ہو رہی ہوتی, تو وہ اس کو ایز اے پلیزنٹ دیکھتا ہے اور ایک اس کے لیے پازیٹیو موڈ کریٹ کرتا ہے. تو اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا, دیر از نو مینز ایکٹیویٹی اور نیگیٹو جو ہیں ایونٹ ہیں, تو ان دس کیس وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایز اے اس کی فیلنگ جو ہوتی ہیں پازیٹیو موڈ کی طرف ہوتی ہیں. دیٹس وائی جو ہے انسان جنرلی جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہ پازیٹیو آف سیٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک دم ہے ڈپریس یا بہت زیادہ جو ہے نیگیٹو موڈ یا ایموشنز نہیں ہوتے انسان کے, کیونکہ جب کچھ نہیں ہو رہا تھا وہ ایک اچھی فیلنگ کے ساتھ ہوتا ہے. تو جو یہ پازیٹیو آف سیٹ ہے یہ کمپنسیٹ کرتا ہے نیگیٹو موڈ اور ایموشنز کو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, سورسز آف ایموشنز کیا ہیں؟ بیسیکلی ڈیئر اسٹوڈنٹ, ایموشن جو ہیں یہ بیسیکلی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اور جو ہے ریئیکشن ہے جو ہر انڈیویجول کا اپنا ہوتا ہے, یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. اب یہ انسان کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ایموشنل اسٹیبل ہوتے ہیں, جو ہیں بہت زیادہ سینسٹیو نہیں ہوتے چیزوں کے بارے میں, تو موسٹ لائکلی کہ ان کی جو پروبیبلٹی ہے وہ جو ہے زیادہ پازیٹیو موڈ میں ہوں گے یا پازیٹیو ایموشنز ہوں گے ان کے. اس کے برعکس کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے جو ہیں بیسیکلی سینسٹیو پرسنالٹی ہوتی ہے, بہت سینسٹیو ہوتے ہیں ایونٹس کے بارے میں, جو ہیں انڈیویجولس کے بارے میں, ان کے جو فرینڈز ہیں, فیملی, ان کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. دیٹس وائی یہ جو ہیں ایموشنل انسٹیبل لوگ ہوتے ہیں. دیٹس وائی جب وہ ذرا سا کوئی ایونٹ آتا ہے ان کی جو ہے طبیعت کے خلاف ہوتا ہے, برعکس ہوتا ہے, مزاج کے خلاف ہوتا ہے, تو وہ ایک دم سے ریئیکشن کرتے ہیں, اپنے ایموشن شو کرتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, ایک سب سے بڑا جو ہے پرسنالٹی کا ڈائمینشن بھی جو ڈٹرمن کرتا ہے کہ انڈیویجول کس موڈ میں ہے یا ایموشنز ہیں یا ایموشنل لیول اس کا کیا ہے. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا, جاب سیٹسفیکشن دیکھی ہوگی آپ نے, ڈفرینٹ جو ہیں آرگنائزیشن میں جو امپلائیز کام کریں, آپ اگر ان سے پوچھیں آپ کے کیا جاب سیٹسفیکشن لیول ہے, تو ایک ہی طرح اگر ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں لوگ کام کریں, ایک ہی ہیرارکی میں فار ایگزامپل کام کر رہے ہیں, مینیجر ہیں, آپ ان سے پوچھیں تو ہر بندہ آپ کو مے بی ڈفرینٹ جو ہے جواب دے گا. کوئی کہے گا میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں, کوئی کہے گا نہیں یار ادھر پرابلمس بہت زیادہ ہے, تو وہ نیگیٹو ایموشنز یا ریئیکشن شو کرے گا. تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ پرسیپشن ہوتی ہے, انسان جو ہوتا ہے اپنی جو ہے اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے, جینز ہوتے ہیں, انہیریٹ چیزیں ہوتی ہیں, اس کی بیسس پہ وہ جو ہے انٹرپریٹ کرتا ہے, چیزوں کو پرسیو کرتا ہے اور اکارڈنگلی جو ہے ایموشنز یا موڈ کے فارم میں ان کو ڈسپلے کرتا ہے.
تو جو لوگ ایموشنلی اسٹیبل ہوتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، وہ ایک ہی ایونٹ اگر فار ایگزامپل ایک باس ہے، اس نے اپنے اس کے جو سب آرڈینیٹ ہے ان کے بونس دینا تھا، مگر کسی ریزن کی وجہ سے اس نے وہ بونس جو نہیں دیا، اور اس کی جو سب آرڈینیٹ میں سے جو ایموشنلی جو ہے انسٹیبل ہوگا، وہ بیسیکلی کیا کرے گا کہ ایک دم اپنے ایموشن شو کرے گا اور کمپلین کرے گا اور اپنی جاب ڈھونڈنا شروع کر دے گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی، اور اسی جو ہے مینیجر کے انڈر دوسرا سب آرڈینیٹ ہے جو ایموشنلی اسٹیبل ہے اور اتنا سینسٹیو نہیں ہے، مے بی وہ ریئیکشن نہ دے اور وہ اپنے اس کے ایموشنز اور موڈ اتنے جو ہے فلکچویٹ نہیں کریں گے. تو دیٹس وائی جو ہے پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. جو سینسٹیو ہوتا ہے اس کے جو موڈز ہوتے ہیں، یہ ایموشنز ہوتے ہیں، بڑی جلدی فلکچویٹ کرتے ہیں، وہ ایک دم ہائپر ہو جاتا ہے، ٹینس ہو جاتا ہے، اپنے فیلنگز اور ایموشنز کو ایکسپریس کرتا ہے، ڈسپلے کرتا ہے، ہائڈ نہیں کر سکتا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک جو ہے پرسنالٹی ڈائمینشن بھی ہے جو ڈٹرمن کرتا ہے سورس، یا ہم کہہ سکتے ہیں اٹس اے سورس آف ایموشن. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ بھی ایک آرگنائزیشن بیہیویئر میں ریسرچ کی جاتی ہے کہ ڈے اور ٹائم کا کیا انفلوئنس ہوتا ہے ایموشنز اور موڈ پہ. ایک جنرلی جو ہے یہ ہے کہ اگر جو صبح کے وقت اور شام کے وقت تو یہ جو ہے نیگیٹو جو جنرل ٹینڈنسی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نیگیٹو ایموشن یا اچھا موڈ نہیں ہوتا. تو اس کے کوئی بھی ریزن ہو سکتے ہیں جس کو ہم ایسوسیٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ شام کے وقت، ایوننگ کے وقت کافی کام کر کے ہیکٹک جو ہے جو اس میں ورک انوائرمنٹ میں جو ایکٹیویٹیز پرفارم کر کے بندہ تھک جاتا ہے، فٹیگ فیل کرتا ہے، دیٹس وائی جو ہے اس کا موڈ میں بھی اچھا نہ ہو. تو اس وجہ سے کہتے ہیں اگر کسی سے فیور لینی ہے یا کسی کو کوئی بری بات بتانی ہے یا کسی سے کوئی بات منوانی ہے تو جو مڈ نون ہے، درمیان کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، وہ زیادہ مناسب رہتا ہے، کیونکہ اس وقت جنرلی جو ہے فیلنگ جو ہیں بیلنس ہوتی ہیں، پازیٹیو موڈ میں ہوتا ہے. اسی طرح ویدر کا کیا جو ہے ریلیشن شپ ہے ایموشنز کے ساتھ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم نے پڑھا تھا ایلوژری جو ہے وہ جو تھا جو ہم کنسپشن ہے کہ ایلوژن کی بیسس پہ ہم ایک ایسوسیشن کریٹ کرتے ہیں. جنرلی یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے ساتھ ایونٹس کو ہم نے ایسوسیٹ کیا ہوتا ہے، جنرلی ان کا آپس میں اپیرنٹلی کوئی لنک نہیں ہوتا. جیسے کہ رینی ڈے میں آپ ایک پلیزنٹ موڈ فیل کریں گے اور آپ کا پازیٹیو موڈ ہوگا، جنرلی مے بی اس کے پیچھے کوئی جو ایسوسیشن نہیں ہے رینی ڈے اور کوئی اچھا واقعہ ہوا، مگر مے بی آپ اس کے ساتھ ایک ایسوسیشن کریٹ کر لیتے ہیں جس کو ہم ایلوژن کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ، سوشل ایکٹیویٹیز کا بھی بہت زیادہ جو ہے ایموشنز پہ جو ہے تعلق ہوتا ہے، موڈ پہ. اسی وجہ سے آج کل جو آرگنائزیشن میں ہے، جو آرگنائزیشن میں امپلائیز کی جو ٹریننگ کے لیے، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے لیے، ایونٹس کے لیے کافی جو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس طرح جو ہے سوشل ایکٹیویٹیز میٹ جو ہے ڈنرز اور یہ چیزیں جو ہیں اینول میٹنگز ارینج کی جاتی ہیں، پکنک ارینج کی جاتی ہے. بیسیکلی اس کا یہی پرپز ہوتا ہے کہ سوشل ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہے اس کا انفلوئنس جو ہوتا ہے پازیٹیو ہوتا ہے موڈ اور ایموشن پر. تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو اسٹریس فیل کرتا ہے، جو کام کا لوڈ بہت زیادہ ہے، تو الٹیمیٹلی جو ہوتا ہے اسٹریس کی وجہ سے بھی ایک نیگیٹو ایموشنز ڈیولپ ہوتے ہیں اور بیڈ موڈ جو ہے جو کریٹ ہوتے ہیں. تو کنٹینیوس اسٹریس جو ہوتا ہے، اگر آپ نیگیٹو موڈ میں ہیں، ایموشنز میں ہیں اور کام اسٹریس بہت زیادہ ہے، تو مے بی یہ جو ہے کرونک ہو جائے اور آپ برن آؤٹ کی فارم میں یہ جو ہے ظاہر ہو، تو اور جو ہے بہت سیریس جو ہے ہیلتھ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ آئیڈینٹیفائی کریں اسٹریس کو اور ریزن اور کازز کو آئیڈینٹیفائی کریں انڈیویجول جو. اور اسی طرح آرگنائزیشن کا کام یہ ہے کہ اسٹریس مینجمنٹ ٹیکنیکس اور جو ٹریننگ کے پروگرامز ہیں وہ اپنے امپلائیز کے لیے کرائیں، کیونکہ اسٹریس جو ہے نیگیٹیولی ریلیٹ کرتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ جاب سیٹسفیکشن سے اور پروڈکٹیوٹی سے. تو دیٹس وائی اگر امپلائیز اپنے اسٹریس میں ہے، پروڈکٹیو نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی جو ہے آرگنائزیشن سفر کرتی ہے. دیٹس وائی اٹس responsibility of organization to introduce a training program on stress management اور آئیڈینٹیفائی کرے کہ کیا کازز ہے. مے بی ورک میں جو ہے ورک انوائرمنٹ میں جو ہیں کازز ہیں، تو آپس میں جو ہے گروپس کا جو ہے آپس میں کانفلکٹ ہے جس کی وجہ سے انڈیویجولس جو ہیں فیل کر رہے ہیں زیادہ اسٹریس یا کام کی وجہ سے اسٹریس فیل کر رہے ہیں. تو اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ جو ہے اگر کسی انڈیویجول کے پاس زیادہ کام ہے اس کو جو ہے ڈیلیگیٹ کیا جا سکتا ہے، شیئر کیا جا سکتا ہے دوسرے کے ساتھ. ورک گروپ میں جو ہے چینجز کی جا سکتی ہے، آپس میں پرسنالٹی میچ نہیں تو اس کی وجہ سے کانفلکٹ ہے، تو مے بی وہ ایک جو ہے ورک جو ہے پروڈکٹیوٹی کو ڈسٹرب کرتا ہے جس کی وجہ سے پرفارمنس سفر ہوتی ہے. تو دیٹس وائی اس کو گروپ
کی ریکمپوزیشن بھی کی جا سکتی ہے. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ سلیپ کا بھی ایک ایموشن کے ساتھ تعلق ہے, سورس آف ایموشنز میں ہے سلیپ کے. اگر آپ جو ہیں اچھی نیند نہ کریں, یا آپ نے آبزرو کیا ہوگا جس رات آپ اچھی نیند نہ کریں تو صبح اٹھیں گے آپ کا موڈ اچھا نہیں ہوگا, آپ کا ایک جو ہے آپ اس غصے میں ہوں گے یا فرسٹریٹ فیل کر رہے ہوں گے. تو اور جو اگر آپ اچھی نیند کریں اور آپ نے تو آپ دیکھیں گے کہ فریش اٹھیں گے صبح, آپ کا موڈ بھی اچھا ہوگا. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ ایکسرسائز کا بھی ایک انفلوئنس ہوتا ہے ایموشنز اور موڈ پہ. تو جو لوگ ڈپریشن فیل کرتے ہیں اگر وہ ایکسرسائز کریں تو وہ ان میں یہ ہے کہ کانفیڈنس آتا ہے, اور یہ اسٹریس کو ریڈیوس کرنے کے لیے اور ڈپریشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے ایک ایکسرسائز جو ہے بیسیکلی ایک بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی. اور اب تو بڑی آرگنائزیشن میں ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک جو ہے انہوں نے ایک علیحدہ سے جو ہے فیسلٹیز بھی بنائی ہوتی ہیں جم اور اسپورٹس ایکٹیویٹی کی. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ جو اپنے ورک کی وجہ سے جو ہے ان کے اوپر اسٹریس ہے یا نیگیٹو ایموشن ہیں تو ان کو جو ہے ریڈیوس کیا جائے بائی جو ہے ان کو انوالونگ امپلائز ان دی ہیلدی سوشل ایکٹیویٹیز, جس میں ایکسرسائزز یا گیٹ ٹوگیدر ہیں اور اس طرح کے ایونٹس ہیں, ان میں انکریج کیا جائے, ٹائم دیا جائے تاکہ امپلائی اپنا وہ ٹائم ان ایکٹیویٹیز پہ سرو کریں تاکہ جو ان کے موڈ ہیں وہ پازیٹیو ہوں اور ایک پازیٹیو ایموشنز جو ہیں ڈیولپ ہوں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ایموشنل لیبر کی ہم نے بات کی تھی. تو اس کانٹیکس میں جو ڈیئر اسٹوڈنٹ ایموشنل لیبر ہیں یہ ہے کہ جو انڈیویجول ہیں یہ ڈسپلے کرتا ہے, ایکسپریس کرتا ہے اپنے جو ہے آرگنائزیشنلی ڈیزائرڈ بیہیویئر کو ایکسپریس کرتا ہے انسٹیڈ آف جو اس کی انر فیلنگز ہیں یا ریئل ایموشنز. تو یہ بیسیکلی آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے ان ایموشنز کو جو ہے ڈسپلے کرنا ہے اپنی جاب میں. فار ایگزامپل جو کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ میں تو اس کے اوپر ایک جو ہے آرگنائزیشن کی طرف سے ایک کمپلشن ہے, obligation ہے کہ آپ نے کسٹمر سے جب بات کرنی ہے تو وہ فریش موڈ میں کرنی ہے اور اسمائلنگ فیس کے ساتھ کرنی ہے. تو اسی طرح جو ڈفرینٹ پروفیشن ہے اس میں جو ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ جو ان کے رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے سرٹن ایموشن ہے ان کو ڈسپلے کرنا ہے جاب پہ اور اپنے جو نیگیٹو ایموشن ہے ان کو شو نہیں کرنا. تو ایٹ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو ایموشنل ڈسوننس آ جاتی ہے کہ انڈیویجول کی فیلنگ ڈیئر اسٹوڈنٹ کچھ اور ہوتی ہیں, انر فیلنگس کوئی اور ہوتی ہے اور جو ڈسپلیڈ بیہیویئر ہوتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے. تو اس کیس میں وہ جو ہے ڈسکمفرٹ فیل کرتا ہے, ڈسسیٹسفائڈ فیل کرتا ہے کہ انر فیلنگس کوئی اور ہیں اور ڈسپلیڈ فیلنگس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو جتنا ہی ڈفرینس ہوگا ان دونوں کے درمیان اتنی ہی ایموشنل ڈسوننس زیادہ ہوگی. تو اس کے ایٹ ٹائم جو ہے جاب میں جو انڈیویجول ہیں سرفیس ایکٹنگ کرتے ہیں یا ڈیپ ایکٹنگ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اپنی فیلنگز جو انر فیلنگز کو ہیں جو ماڈیفائی کریں, چینج کریں, یا سرفیس ایکٹنگ کرتے ہیں کہ ہائڈ کر کے جو ہے ڈفرینٹ بیہیویئر جو ہے ڈسپلے کرتے ہیں جو ایموشنز کے جو برخلاف ہوتا ہے. تو یہ جو ہے بیسیکلی کریٹ کرتا ہے جو ہے ایموشنل ڈسوننس. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد افیکٹو ایونٹ تھیوری ہم نے ڈسکس کی تھی جس میں اٹ ایکسپلین کے ایموشن جو ہیں کیسے جو جاب ویریبلس ہیں سیٹسفیکشن, ایٹیٹیوڈ, پرفارمنس اور انٹینشن ٹو لیو, ڈیوینٹ ورک بیہیویئر پہ کیسے افیکٹ کرتے ہیں. تو اس میں اس نے ڈفرینٹ ویریبلس ڈیفائن کیے ہیں جو ہیں جس نے یہ تھیوری پروپوز کی ہے کہ ورک انوائرمنٹ میں چیزیں ہوتی ہیں, جاب کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, ڈیوٹیز ہوتی ہیں, رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, اسی طرح ورک کے ایونٹ ہوتے ہیں, ہیزل ہوتا ہے, اور اسی طرح جو ہے اپ لفٹس ہوتی ہیں. ہیزل کے کنفلکٹنگ میسج آ رہا ہے مینیجر کی طرف سے, یہ وہ چیزیں جو ڈسٹرب کرتی ہیں انسان کو, اور اپ لفٹ ہوتی ہے موٹیویشن ہے, ٹاسک اپنا اچیو کر لیا ہے تو اس کی بیسس پہ وہ انٹرپریٹ کرتا ہے چیزوں کو انڈیویجول اور پرسنل ڈسپوزیشن کرتا ہے پرسنالٹی اور اس کے موڈ پہ کہ اکارڈنگلی پھر وہ اپنا ایموشنل ریئیکشن شو کرتا ہے نیگیٹو یا پازیٹیو جو انفلوئنس کرتا ہے جاب سیٹسفیکشن, پروڈکٹیوٹی, پرفارمنس, انٹینشن ٹو لیو اینڈ ڈیوینٹ ورک بیہیویئر کو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کی امپلیکیشن کیا ہے تو ایموشنز کی. ڈیئر اسٹوڈنٹ ایموشنل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ بھی ایک جو ہے آج کل آرگنائزیشنل بیہیویئر میں بڑا پاپولر ہے, اور جو ہائرنگ کی جاتی ہے یا کینڈیڈیٹ کو جو ہے پوسٹنگ کی جاتی ہے اس میں دیکھا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دی جاب ریکوائرمنٹ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے اس کی میچ کریں اس کی جو ایموشنل جو ہے اسٹیٹ. تو ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے جس میں وہ لوگ ہیں جس میں ایک ڈائمینشن ہے ڈفرینٹ جس کی بیسس پہ میجر کیا جاتا ہے کہ کون بندہ اس میں کتنا ایموشنل انٹیلیجنٹ ہے, جس میں سیلف اویئرنیس ہے, اپنے جو ہے ایموشنس کو جاننا, اس کو مینیج کرنا, سیلف مینجمنٹ ہے, پھر دوسروں کے ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کرنا, پھر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا. تو جس انڈیویجول میں یہ جو ہے
ڈائمینشنز ہوتی ہیں جتنی ہائی ہوتی ہیں اتنا ہی وہ ایموشنل جو ہے انٹیلیجنس ہوتی ہے اس کی. تو یہ بھی بڑا ہی پاپولر کانسیپٹ ہے جو آرگنائزیشنل بیہیویئر میں، مگر اس کے اگینسٹ اور فیور میں بھی کچھ آرگیومنٹس ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد جو ہے یہ ڈفرینٹ جو ہے ایموشنز اور موڈ کا جو ہے ڈفرینٹ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر فنکشن ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں جو مینیجر کی جاب رسپانسبلٹیز اس میں کیسے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے سلیکشن میں. جیسے کہ تو اس میں ہم ضرور دیکھنا چاہیے کہ جب کسی جاب کے لیے کسی کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرنا ہے تو دیکھنا چاہیے اس جاب کے لیے کیا ایموشنل جو ہیں وہ ریکوائرمنٹ ہیں، تو اس کی بیسس پہ کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرنا چاہیے. تو جتنی اگر ایموشنل جو ہے اور جاب ریکوائرمنٹ میچ کریں گے اتنی پرسن جو ہے انڈیویجول سیٹسفائڈ ہوگا اور اس کی جو ہے پرفارمنس بھی ہائی ہوگی. اسی طرح ڈیسیجن میکنگ میں بھی جو ہے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اگر ایموشن کی انڈرسٹینڈنگ ہے مینیجر کے پاس تو ڈیفینیٹلی جب ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں ڈفرینٹ انڈیویجولس تو ان کے اپنے ایموشنز ہوتے ہیں جس کے تھرو وہ انٹریکٹ کرتے ہیں اور دیٹ ڈیفینیٹلی انفلوئنس دی ڈیسیجن میکنگ کوالٹی آف ڈیسیجن. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ کریٹیوٹی کا بھی بہت جو ہے تعلق ہے ایموشنز کے ساتھ. اگر پازیٹیو ایموشنز ہیں اور جو ہے جو گڈ موڈ میں ہیں وہ اچھی جو ہے وہ کریٹو ورک کریں گے. تو اور اسی طرح لیڈر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ اپنے ایموشنل اس میں جو ہے وے میں کنونس کرتا ہے اپنے جو ہے ویژن کو مشن کو اور جو ہے موٹیویٹ کرتا ہے اپنے امپلائیز کو ٹورڈز دی اینڈ آبجیکٹیوز اینڈ ٹارگیٹس آرگنائزیشن گول. اس کے لیے اس کا ایموشنل ہونا بھی بہت ضروری ہے ایٹ ٹائم کہ ایموشنلی ان کے جو ہے فیلنگس کو اراؤز کرتا ہے اور ان کو ایک کنونس کرتا ہے اپنے اور اس کے لیے جو ہے ایموشنل اسپیچ کرتا ہے. تو دیٹس وائی لیڈر کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایموشنس کو اپنے ڈسپلے کرے. اور لیڈر اچھا لیڈر وہ ہے جس کو یہ بھی پتا ہوتا کہ کس موقع پہ اس نے اپنے ایموشنس کو ہائڈ کرنا ہے، ڈسپلے نہیں کرنا، اور کیسے اس کے جو سب آرڈینیٹس ہیں ان کے ایموشنز اس وقت کیا ہیں. تو جو اچھے طریقے سے ان ایموشنز کو ہے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، مینپولیٹ کر سکتا ہے اکارڈنگلی، وہ ایک افیکٹو لیڈر ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ موٹیویشن سے ہم نے دیکھا اس کا تعلق ہے. اگر گڈ موڈ ہے اور پازیٹیو ایموشنز ہیں ایٹ ورک پلیس تو ڈیفینیٹلی وہ موٹیویٹ کرتے ہیں انڈیویجول کو. اسی طرح کانفلکٹ جو ہے نیگیٹو ایموشن ہے، اگر کسی کے نیگیٹو موڈ میں تو کنٹینیوسلی تو مے بی وہ ہے جو انٹر گروپ کانفلکٹ کی فارم میں سامنے ہے. تو دیٹس وائی ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے مینیجر کو اور ان کو جو ہے مینیج کرنا چاہیے. اور اسی طرح جاب ایٹیچیوڈ ہے، یہ دیکھنے کا انداز ہے جاب کی طرف سیٹسفیکشن اور ان کو، تو اس میں یہ ہے انڈیویجول کو دیکھنا چاہیے کہ جاب جو ہے ڈیزائن اس طرح کی جائے، اس کے کریکٹرسٹکس اس طرح ہوں یا فیسلٹیز یا فزیکل جو ہیں اور جو اکوپمنٹس اور ٹولز ہیں اس طرح پرووائڈ کیے جائیں کہ وہ اس میں نیگیٹو فیلنگز یا ایموشن یا اسٹریس نہ ڈیولپ کریں. اور اسی طرح جو ہے مینیجر انفلوئنس کر سکتا ہے اگر وہ اس کو پتا ہو کہ اس کے جو ہیں ایموشنز کیا ہیں سب آرڈینیٹ کے، اور وہ ان کو ایموشنلی ٹچ کر سکتا ہے، ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، ان کے نیگیٹو ایموشنز کو ریکگنائز کر کے جو ہے ریڈیوس کر سکتا ہے، تو وہ افیکٹو مینیجر اور وہ اپنے جو ہے امپلائی کے بیہیویئر کو شیپ کر سکتا ہے، ان کو انفلوئنس کر سکتا ہے. تو اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ جو اچھا مینیجر ہوتا ہے وہ جو ہے بیسیکلی جو نیگیٹو فیلنگز ہوتی ہیں ایموشنز ہوتا ہے موڈ ہوتا ہے اس کو اوور کم کرتا ہے، ریڈیوس کرتا ہے. جیسے کہ جو ہے ہنسی مذاق کر کے، کبھی ایک جو ہے لائٹ موڈ میں بات کر کے اور اس طرح کے جو ہے ان کو کوشش کرتا ہے کہ جو ہے ورک جو پلیس پہ جو ٹینشن ہے اس کو جو ہے ریڈیوس کیا جائے اور نیگیٹو ایموشنز کو سپریس کیا جائے تاکہ لوگ اچھے موڈ میں آئیں، اپریسیشن دے دیں، ریکگنائز کر دیں کہ یار آپ تو بہت اچھا کام کرتے ہیں. اگر کوئی بیڈ موڈ میں تو یہ چیزیں پھر یہ لیڈر کے پاس مینیجر کے پاس اگر اسکلز ہیں تو اچھے طریقے سے وہ موٹیویٹ کر سکتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب ایموشنز اور موڈ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اب ہم بات کرتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے. ہم نے آج کے لیکچر میں آرگنائزیشنل اسٹرکچر پہ بات کرنی ہے، بیوروکریسی پہ بات کرنی ہے، میٹرکس آرگنائزیشن پہ بات کریں گے اور باؤنڈری لیس آرگنائزیشن کے ایک جو نیور کنسیپٹ ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کون کون سے فیکٹر ہیں جو ڈفرینٹ جو ہیں آرگنائزیشنل کلچر کو اسٹرکچر کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھیں گے اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی انڈیویجول کے بیہیویئر پہ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اسٹرکچر کیا ہے؟ ہاؤ جاب ٹاسک آر فارملی ڈیوائڈیڈ گروپڈ اینڈ کوآرڈینیٹڈ. تو ڈفرینٹ وے سے جب جابس کو آرگنائز کیا جاتا ہے اور ان کی ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کیا جاتا ہے، گروپ کیا جاتا ہے، تو بیسیکلی یہ ہم اسے کہتے ہیں آرگنائزیشن اسٹرکچر جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے. اس میں ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. سب سے پہلے ہے کہ ورک اسپیشلائزیشن، اس میں کہ کس لیول پہ واٹ ڈگری اور ایکٹیویٹیز آر سب ڈیوائڈیڈ انٹو سیپریٹ جابس،
کس لیول کی ڈگری آف اسپیشلٹی چاہیے. جتنی ڈویژن آف لیبر ہوگی, جتنی جو ہے ڈگری آف اسپیشلٹی زیادہ ہوگی, اتنی ہم کہیں گے ورک اسپیشلائزیشن ادھر زیادہ ہے. ڈپارٹمنٹلائزیشن ہے کہ آن واٹ بیسس ول جابس بی گروپ ٹوگیدر, فنکشنل, پروڈکٹ یا پروسیس بیسس پہ ہم نے ان کو گروپ کرنا ہے. اور اس کے بعد ایک چین آف کمانڈ کا کانسیپٹ ہے. اس میں یہ کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ جو ہے ڈفرینٹ سب آرڈینیٹس ہیں, جو وہ امپلائیز ہیں, وہ کس کس کو رپورٹ کریں گی, کیا رپورٹنگ اسٹرکچر ہے, ٹو ہوم ڈو انڈیویجولز اینڈ گروپس رپورٹ. تو یہ چین آف کمانڈ ہے, ہیرارکی ہے. اسپین آف کنٹرول ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ, ہاؤ مینی انڈیویجولز کین اے مینیجر ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی ڈائریکٹ. تو ایک مینیجر کے انڈر جو ہے کتنے امپلائیز ہوں گے جن کو وہ سپروائز کرے گا, تو وہ اس کا اسپین آف کنٹرول ہوگا. اسی طرح سینٹرلائزیشن اینڈ ڈی سینٹرلائزیشن کا کانسیپٹ ہے کہ کس لیول پہ ڈیسیجن میکنگ لائک جو ہے وہ ہوگی پوائنٹ پہ ایک انڈیویجول کرے گا ٹاپ مینجمنٹ سے, یا نیچے تک جو ہے امپلائیز کو ڈسکریشن ہے کہ اپنے ڈیسیجن خود کریں. اس کے بعد ایک کانسیپٹ ہے فارملائزیشن کا, وہ آنسر کرتا ہے ٹو واٹ ڈگری ول دیئر بی رولز اینڈ ریگولیشن ٹو ڈائریکٹ امپلائیز اینڈ مینیجر. تو کس لیول پہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو ڈائریکٹ کریں گے امپلائی اور مینیجر کے بیہیویئر کو. جس آرگنائزیشن میں رولز اینڈ ریگولیشن ہوتی ہیں اس میں اتنا ہی فارمل اسٹرکچر ہوتا ہے. جیسے کہ گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے, باقاعدہ ایک ایسٹا کوڈ ہے, اور اسی طرح CSR FR ہے, ڈیٹیل رولز اینڈ ریگولیشن ہے جس کے اندر ہے کہ امپلائی کو کام کرنا ہوتا ہے. دیٹس وائی جو گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ بیوروکریٹک اور فارمل اسٹرکچر ان میں زیادہ ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, ورک اسپیشلائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہنری فورڈ تھا اس نے جو ہے اپنے بہت پیسہ بنایا بائی ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کر کے کہ آٹو موبائل کو اس نے اسمبلی لائن پہ پروڈکشن کی. تو اس میں یہ تھا کہ ایوری ورکر جو تھا اس کا اسپیسیفک اینڈ ریپیٹیٹو ٹاسک اسائن کیا گیا, اور بریکنگ جاب انٹو اسمال اینڈ اسٹینڈرڈائزڈ ٹاسک he was able to produce a car in 10 seconds. اس نے یہ کیا کہ ایک کار مینوفیکچرنگ میں جتنے بھی اسٹیپس ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں, اس کو اس نے میکسیمم لیول پہ جو ہے ڈیوائڈ کیا, اور اکارڈنگلی جو ہے انڈیویجول کو اسائن کیا وہ ٹاسک کہ وہ آپ نے یہی ٹاسک کرنا ہے, ریپیٹیٹو ٹاسک کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ایک کار تھی وہ 10 سیکنڈ میں بھی پروڈیوس ہونا شروع ہو گئی. تو امپلائی جو لمیٹڈ اسکلز کے ساتھ تھے وہ ان جاب پہ اسائن کیے گئے. فار ایگزامپل ایک ہے کہ صرف فرنٹ ڈور جو ہے لیفٹ والا وہی جو ہے لگائے گا, اور جو ایک ہوگا وہ صرف جو ہے رائٹ ڈور میں بھی لگائے فرنٹ والا, اور ایک بیک ڈور والے الگ ہوں گے, اسپرے والا الگ ہوگا. ٹائر جو فٹ کرنا ہے گاڑی میں وہ ایک بندہ ہوگا, اور اسی طرح چاروں ٹائرز جو فٹ کرنے ہیں ہر بندہ اپنی اپنی ایک پوزیشن پہ ہو کے ان ٹائرز کو فٹ کرے گا. مینس کہ 4 بندے میں بھی جو ہے گاڑی کے ٹائر فٹ کر رہے ہوں. تو اس کا ایک جو ایڈوانٹیج ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ, ایک تو یہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی تو انکریز ہوتی ہے شارٹ رن میں, کہ ایک کام آپ نے بار بار جب کرتے ہیں تو ایک ایکسپرٹیز آ جاتی ہیں. اس کے نیگیٹو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے پروڈکٹیوٹی ڈکلائن کرتی ہے, بورڈم آ جاتی ہے. مگر یہ کہ اس کا ایک اور ایڈوانٹیج جو ہے, جو میجر ایڈوانٹیج وہ یہ ہے کہ جب اس طرح جابس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے جو ہے اسمال ٹاسک میں, تو ایک کمپلیٹ جو ہے آؤٹ پٹ پروڈیوس کرنے کے لیے ایک ہول جو جاب کے لیے اس کو ڈفرنٹ جابس میں جو ہے اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. تو اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی کار کی ایگزامپل دی, تو اس میں جو ہے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ٹول کو جو ہے چینج کرنے میں, اپنی فزیکل جو لوکیشن کو جو ہے اس کو موو کرنے میں, موومنٹ اور چینج آف ٹولز ہیں, اس سے یہ کہ ایک ٹائم بچ جاتا ہے, کیونکہ ہر بندہ اپنی ایک پوزیشن میں ہوتا ہے, ٹولز اویلیبل ہوتے ہیں, انہی ٹولز کو یوز کرتا ہے, تو اس سے جو ہے ٹائم سیو ہوتا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے ایز اے ڈویژن آف لیبر جو ہے بڑا پاپولر ہوا, اسے ایز اے ڈویژن آف لیبر بھی کہتے ہیں. تو اس میں یہ کہ ہر بندہ اپنا ہی کام کرے گا. ایک اسپرے والا ہے تو اس کو پتا ہے اسپرے ہی پتا ہے کہ کیسے کرنا ہے, ایک ڈور فٹ کر رہا ہے تو اس کو پتا ہے ڈور کیسے, ایک انجن رکھ رہا ہے تو اس کو یہی پتا ہے کہ انجن رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے. تو چینجنگ ٹاسک جو ہے اس سے جو ہے ٹائم بچ جاتا ہے, اور اسی طرح جو ہے اٹریکٹ اینڈ ٹرین کرنا ورکر کو بہت آسان ہوتا ہے کہ ایک لمیٹڈ سیٹ آف اسکلس کے لوگ ایزیلی جو ہے پن پوائنٹ کر سکتی ہے آرگنائزیشن, اور ان کو ہائر کر سکتی ہے, اور اسی طرح ان کی ٹریننگ بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ اسپیسیفک ٹاسک آپ نے پرفارم کرنا ہے, تو اس کے اکارڈنگلی ایک اس کی ٹریننگ بھی آسانی سے کی جا سکتی ہے. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ, انوویٹو مشینری کے ذریعے جو ڈویژن آف لیبر کی وجہ سے بعد میں روبوٹس آئے اور مشینری میں جو ہے انوویشن آئی, تاکہ اس کو جو ہے سپلیمنٹ کیا جائے جو ڈویژن آف لیبر کے کانسیپٹ کو ہے, کہ اس کو جو ہے اس کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی انکریز کرے. تو اگر ایفیشینٹ اینڈ انوویٹو مشینری یوز کی جائے اور ڈویژن آف لیبر ہو, تو ایک جو پروڈکٹ ہے بہت ہی کم ٹائم میں اور جو ہے وہ پروڈیوس کی جا سکتی ہے.
تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے نیگیٹو افیکٹ بھی ہیں, بورڈم ہے, اسٹریس ہے, لو لیول آف پروڈکٹیوٹی اینڈ انکریز ایبسنٹزم کا بھی ایک جو ہے ریکارڈ کی گئی ہے, کیونکہ ایک بندہ ایک ہی طرح کے کام کر کے اس کو ایک پرسنل ڈیولپمنٹ یا پروفیشنل ڈیولپمنٹ نہیں اپنی نظر آتی, اور وہ بورنگ فیل کرتا ہے کہ انسان کا ایک مزاج ہے, ایٹ ٹائم وہ چینج چاہتا ہے. تو ایک ہی طرح کی جاب, اور وہ بھی اتنی اسپیسیفک لمیٹڈ جاب ہو کہ کر کے اس کی جو ہے جو اس کی اسٹریس فیل کرتا ہے, بور فیل کرتا ہے, فٹیگ فیل کرتا ہے, اور اس کی پروڈکٹیوٹی الٹیمیٹلی اس کی وجہ سے ڈیکریز ہوتی ہے. مگر ڈیئر اسٹوڈنٹ کچھ جابز ایسی بھی ہیں, آرگنائزیشن ایسی بھی ہیں جس میں اسٹل دس اپروچ از ویری پاپولر, اور اس کو یوز کیا جاتا ہے, اور اس کے ذریعے اکانومیز آف اسکیل حاصل کیے جاتے ہیں, اور بینیفٹس جو ہیں اکانومیز آف بینیفٹ اور کاسٹ ایڈوانٹیج اٹھائے جاتے ہیں. تو بیسیکلی ایک آئیڈیا یہ ہے کہ ورک جو اسپیشلائزیشن میں ایک پوائنٹ پہ تو پروڈکٹیوٹی انکریز کرے گی انڈیویجول کی, بٹ آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم یہ ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتی ہے پروڈکٹیوٹی, اور اس کے بعد ایک میکسیمم جو ہے ایک پروڈکٹیوٹی لیول آتا ہے. اس کے بعد انسان کتنا لرن کرے گا ایک ہی ٹاسک کو کر کے, اس کو ایک ایفیشنسی آ جاتی ہے. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے باقی فیلنگ سے بور ہونا, اسٹریس فیل کرنا, فٹیگ, اور کوئی گروتھ فیل نہ کرنا, اس کی وجہ سے وہ ڈکلائن کرتی ہے پروڈکٹیوٹی. تو اس کے بعد ایک اسٹیج آتی ہے جہاں پہ پوائنٹ آف ڈیمینشنگ ریٹرن کی طرف جو آتا ہے, جو اس کے بینیفٹس ہیں. تو اس سے برعکس جو ہے آج کل جیسے کہ کانسیپٹ کیوں جاب انلارجمنٹ انریچمنٹ والے کانسیپٹ ہے, اسی وجہ سے ہیں کہ بورڈم, اسٹریس اور کم کیا جائے, اور ورائٹی آف اسکلز ہو تاکہ امپلائی جو ہیں اس کے ملٹی ٹاسکنگ ہو, ملٹی اسکلز ہو, تاکہ اس کو ایک سیٹسفیکشن لیول ہو اور اس کی پروڈکٹیوٹی انکریز کرے اور ایفیشینٹ اور افیکٹو وے میں کام کرے. تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک اور فارم ہے آرگنائزیشنل ڈیزائن کی, ڈپارٹمنٹلائزیشن کی ہے. تو اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ڈویژن آف جاب تھرو ورک اسپیشلائزیشن, اٹ از نیڈیڈ ٹو گروپ دیز جاب ٹوگیدر سو کامن اینڈ ڈیپینڈنٹ ٹاسک کین بی کوآرڈینیٹڈ. اس کے بعد یہ کہ ایک طرح کے ٹاسک جو ہیں آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں, ان کو جو ہے گروپ کر دیا جاتا ہے ایک جگہ پہ. جیسے کہ ہے آپ فنکشنل کہہ سکتے ہیں کہ جو فائنانس ایکٹیویٹیز ہیں, جتنی بھی فائنانس کو اس کی بیلنس شیٹ کرنا, فائنانس کو جو ہے فنڈ جنریٹ کرنا, اور جو ہے فائنانس کو اور ایکسپینسز کو مینیج کرنا, یہ تمام ایک فائنانس ڈپارٹمنٹ کا کام ہوگا. اسی طرح کسٹمر سروس ڈپارٹمنٹ کا کام ہوگا کسٹمر سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مینیج کرے. مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن مائٹ گروپ جابس انٹو ڈپارٹمنٹ لائک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہوگا, فائنانس ہوگا جو فائنینشیل ایکٹیویٹیز کو دیکھے گا, پروڈکشن ہوگا جو صرف پروڈکشن ایکٹیویٹیز کو دیکھے گا, پرچیز ہوگا جو لاجسٹک اینڈ پرچیز کا کام کرے گا, اور اسی طرح ایچ آر, پرسنل ایڈمنسٹریشن ہو سکتا ہے کہ صرف امپلائی ریلیٹڈ ایشو کو دیکھے گا. تو اس میں یہ ہے ڈپارٹمنٹلائزیشن بائی فنکشن از ایوری ویئر اینڈ ان ایوری آرگنائزیشن. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ فنکشن وائز ڈپارٹمنٹلائزیشن تقریباً ہر آرگنائزیشن میں جو ہے موجود ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے ٹائپ آف پروڈکٹ کی بیسس پہ بھی ہے ڈپارٹمنٹلائز کیا جا سکتا ہے جابس کو. جیسے کہ فاسٹ موونگ کنزیومر گڈ ہیں, آفن یوز دس, وہ اپنی ایک ان کی ایک پروڈکٹ ہے فاسٹ موونگ کنزیومر گڈ, ایک ہے ڈفرینٹ جو پروڈکٹس ہیں وہ ڈفرینٹ کسٹمرس کی نیڈ کو, ڈفرینٹ نیڈس کو سیٹسفائی کریں, اکارڈنگلی ان کو اسی طرح جو ہے ایز اے ڈپارٹمنٹل وائز بنا دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے اس پروڈکٹ کو دیکھے گا, یہ ڈپارٹمنٹ اس پروڈکٹ کو دیکھے گا. تو فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس ہیں جو اپنی جو ہیں یہ پروڈکٹ بیس پہ بھی ڈپارٹمنٹلائزیشن کرتی ہیں. جیسے پروکٹر اینڈ گیمبل ہیں, نیسلے ہیں, تو انہوں نے ایک اسپیسیفک پروڈکٹ کے لیے ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ بنایا ہوتا ہے. اسی طرح جیوگرافی وائز بھی ہیں کہ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا ناردرن ریجن جو ہیں, اور جو ویسٹ ہیں, اور جو ہیں سینٹرل ریجن, اور جو اس طرح پروونس وائز یا ریجن وائز ایشیا ریجن, مڈل ایسٹ ریجن, اور اس بیسس پہ بھی آپ نے نام سنا ہوگا کہ انہوں نے آرگنائزیشن کی ہوتی ہے, اپنی ڈویژن کی ہوتی ہے. ڈپارٹمنٹلائزیشن جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی جیوگرافیکل لوکیشن کی بیس پہ, ٹیریٹری کی یا ریجن کی بیس پہ کی جاتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ان پروسیس ڈپارٹمنٹلائزیشن جابس آر گروپڈ انٹو ڈپارٹمنٹس اسپیشلائزز ان اسپیسیفک فیز ان دی پروڈکشن. فار ایگزامپل ایک ایلومینیم ٹیوبنگ والی کمپنی اس کو ڈپارٹمنٹلائز کیا جا سکتا ہے, کاسٹنگ, پریس, ٹیوبنگ, فنیشنگ اینڈ انسپیکٹنگ. تو اکارڈنگ ٹو دی پروسیس اس کے ہے ڈپارٹمنٹ بنائے جاتے ہیں.
اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے پروسیس فارمولا دیکھا ہوگا، اپلیکیبل ہے گورنمنٹ آرگنائزیشن میں بھی. اگر آپ کو گورنمنٹ آرگنائزیشن میں جانا ہو، جیسے کہ نادرا ہے، آپ جائیں گے تو انہوں نے ایک پروسیس وائز کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے جو ہے فارم کی ویریفیکیشن ہوگی، پھر اس کے بعد آپ کی پکچر لی جائے گی، تھم جو ہے ایکسپریشنز لیے جائیں گے، اس کے بعد آپ جائیں گے اپنی جو ہے آپ کے ڈاکومنٹ ویریفائی ہوں گے، اس کے بعد وہ آپ کے ڈاکومنٹ پروسیس ہوتے ہیں، پھر ایک جو ہے پرنٹنگ ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے جب ٹاسک کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ ایک ڈسپیچ ڈپارٹمنٹ بنایا تھا. تو انہوں نے جو نادرا والوں نے ڈپارٹمنٹلائزیشن کی ہے، وی کین بیٹر انڈرسٹینڈ کہ اس کو ایز اے پروسیس ڈپارٹمنٹلائزیشن کی ہے. اسی طرح لائسنس کے لیے جائیں تو آپ کو ایک پروسیس جو ہے ڈفرنٹ اس سے گزرنا پڑتا ہے. اسی طرح کسٹمر بیس بھی ہیں، اکارڈنگ ٹو دی کسٹمر نیڈز جو ہے ڈپارٹمنٹلائز کیا جاتا ہے. جیسے کہ لارج اسکیل کسٹمرز کے لیے جو ہے، جو کارپوریٹس کے لیے الگ ایک جو ہے ڈپارٹمنٹ بنایا جائے، اسمال یا ڈومیسٹک یوزر کے لیے الگ جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جائے، جیسے کہ مائکروسافٹ کرتی ہے. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ جو بڑی آرگنائزیشن ہوتی ہے اس میں ڈفرنٹ فارم کی ڈپارٹمنٹلائزیشن ہوتی ہے. یہ نہیں ضروری کہ کسی ایک ہی ڈپارٹمنٹلائزیشن کو آرگنائزیشن نے کرنا ہے، بلکہ میں بھی ایک سائملٹینیسلی وہ پروڈکٹ بھی کر رہی ہوں، پروسیس بھی کر رہی ہوں، جیوگرافیکلی بھی اپنے آپ کو ڈپارٹمنٹلائز کیا ہو، اور اسی طرح کسٹمر کی بیس پہ بھی وہ ڈپارٹمنٹلائز کرتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ایک کانسیپٹ ہے چین آف کمانڈ کا. یہ ایسے ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے کہ ان بروکن لائن آف اتھارٹی فرام ٹاپ مینجمنٹ ٹو lower staff in which everybody is clear to whom report and seek direction. یہ بیسیکلی ہیرارکی کا کانسیپٹ ہے کہ کس نے کس کو رپورٹ کرنا ہے، وہ پھر اوپر رپورٹ کرے گا اور اس کے بعد وہ ٹاپ مینجمنٹ کو رپورٹ کرے گا. تو یہ چین آف کمانڈ ہے، یہ ان بروکن لائن آف کمانڈ ہے. تو authority refers to the right inherent in management position to give orders and expect orders to be obeyed. اتھارٹی ہر بندے کی جو ہے مینجمنٹ پوزیشن کی وجہ سے جو ڈیفائن ہوتی ہے آرگنائزیشن کے اندر، وہ بیسیکلی اس کو ایک وہ دیتی ہے کہ وہ اپنے آرڈر دے سکے. وہ مینجمنٹ پوزیشن پہ جو بیٹھا ہے کوئی، وہ اس کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے جس کے اندر وہ اس کی اتھارٹی ہوتی ہے، وہ آرڈر دیتا ہے، ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جو دوسرے لوگ اس کے آرڈر کو اوبے کریں. اسی طرح جو ہے ہر بندے کی جو ہے مینجمنٹ پوزیشن کی جو ہے بیسیکلی اتھارٹی ڈیفائن کی جاتی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہے یا فائنینشیل اتھارٹی بھی ہے. اور تو یہ بیسیکلی ڈپینڈ کیا جاتا ہے کس لیول کی اتھارٹی اس مینجمنٹ پوزیشن میں دی گئی ہے. تو ایچ مینیجر ان آرگنائزیشن از گیون اتھارٹی ٹو پرفارم ہز جاب ریسپانسبلٹی. اس کے بعد یونٹی آف کمانڈ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. اٹ مینس انڈیویجول شوڈ ہیو اونلی ون سپیریئر ٹو ہوم دیٹ پرسن رپورٹ اینڈ ریسپانسبل. بیسیکلی اب یہ ہے ایک کانسیپٹ ہے کہ اس میں صرف ایک بندے کو جو ہے امپلائی نے رپورٹ کرنا ہے، اور تاکہ اسے کلیئر ہو اس کا باس کون ہے، اور باس کو بھی پتا ہو کہ میں نے اس امپلائی کی جو ہے پرفارمنس اپریزل کرنی ہے، اس کی جو ہے ٹاسک اور ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنا ہے، تو اس کی جو پرفارمنس پروڈکٹیوٹی کا میں رسپانسیبل ہوں. تو دیر شوڈ بی اونلی ون اینڈ ون سپیریئر ٹو ہوم دا پرسن شوڈ رپورٹ. تو بیسیکلی جو چین آف کمانڈ کا کانسیپٹ ہے بیسیکلی یہ جو ہے ڈیمینش ہو رہا ہے ان دی آرگنائزیشنل ڈیزائن ود دی ڈیولپمنٹ ان ٹیکنالوجی اینڈ انفارمیشن ٹولز. تو جیسے کہ اب ٹیم ورک کا کانسیپٹ آ گیا، سیلف مینج ٹیم کا آ گیا، کراس فنکشنل ٹیم کا آ گیا. تو اس میں یہ کہ ملٹیپل باسز ہو سکتے ہیں، ملٹیپل رپورٹنگ جو ہے وہ اسٹرکچر ہو سکتا ہے، اور ایک امپلائی کو ہو سکتا ہے ڈفرینٹ جو ہے اپنے سپیریئرس کو جو ہے رپورٹ کرنا اپنے کام کے بارے میں. تو یہ بیسیکلی کنسیپٹ آف امپاورنگ امپلائیز آلسو کنٹریڈکٹ چین آف کمانڈ ڈیزائن. تو چین آف کمانڈ بیسیکلی جو ہے یہ کنٹریڈکٹ بھی کرتا ہے نیور کنسیپٹ جو امپاورمنٹ آف امپلائی، جس میں کہ امپلائیز کو امپاور کیا جائے کہ ڈیسیجن میکنگ خود کرے، اپنا کام خود آرگنائز کرے، اور اپنے گول اپنے طریقے سے جاب کو اچھے طریقے سے کر کے جو ہے اچیو کرے. تو ٹیم ورک، سیلف مینج ٹیم ہے، اور جو اس طرح ملٹیپل باسز کا کانسیپٹ ہے یہ جو اس چین آف کمانڈ اور جو ہے یونٹی آف کمانڈ کے کانسیپٹ کو جو ہے ڈیمنش کر رہا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد کانسیپٹ ہے اسپین آف کنٹرول کا، کہ ایک امپلائی بیسیکلی کتنے جو ہے ایک مینیجر جو ہے کتنے امپلائیز کو ایفیشینٹلی اور ایفیکٹولی مینیج کر سکتا ہے، یا ڈائریکٹ کر سکتا ہے، یا سپروائز کر سکتا ہے. بیسیکلی یہ ڈیٹرمن کرتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر کتنے مینیجرز ہوں گے اور کتنے لیولز ہوں گے مینجمنٹ کے. تو بیسیکلی اگر وائڈر اسپین مینس مور امپلائیز انڈر کنٹرول سپرویژن، ان ادر ورڈز فیور مینیجرز آر نیڈیڈ ٹو رن دی آرگنائزیشن. تو اسی طرح جو ہے ایٹ دی سیم ٹائم وائڈر اسپین مینس ان افیکٹو اور لیس سپرویژن اینڈ کنٹرول. اگر جتنا ہی ایک انڈیویجول کی جو ہے اس کی وائڈر اسپین آف کنٹرول ہوگا تو مین اس کو جو ہے بیسیکلی یہ ہوگا کہ اس کو ایک
جو ہے ان افیکٹو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر جو ہے امپلائیز کو خود دیکھنا، ان کو مانیٹر کرنا، ان کو سپروائز کرنا، ان کی جو ہے دیکھنا، ان کی پرفارمنس ایویلویشن کرنا ایک طرح سے پرابلمیٹک بھی ہو سکتا ہے. تو وائڈر آف اسپین جتنا زیادہ ہوگا اتنا جو ہے مینس ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایٹ ٹائم جو کنٹرول کرنا اس کو اپنے جو ہے امپلائیز کو. تو جتنا وائڈر آف اسپین زیادہ ہوگا، فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن میں ایک کے اوپر 8 جو ہے اس کے مینیجر کے جو ہے امپلائیز ہیں اس کے انڈر، تو مینز اس کا اسپین آف کنٹرول فار ایگزامپل 1:8 ہے، تو اس آرگنائزیشن میں مین کہ کم امپلائیز ہوں گے اور مینیجرز ہوں گے اس میں، اور لیول آف ہیرارکیز بھی کم ہوں گی. اور اگر اس کے جو ہے اس کے علاوہ اگر 1:4 کا ریشو ہوگا تو مینز کیا ہوگا کہ نیرو وائڈر جو ہے اسپین ہوگا، اس کی وجہ سے ہیں جو لیئرز ہوں گی، لیول آف مینجمنٹ ہوگی زیادہ ہوں گی، اور دس مینز کہ زیادہ مینیجرز آرگنائزیشن کو چاہیے جو ہے امپلائیز کو مینیج کرنے کے لیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیرو اسپین ریزلٹ انٹو مور کلوز سپرویژن. تو نیرو اسپین جو ہوتا ہے بیسیکلی کم لوگ امپلائی کرنا ہے، جو ہے ان کو مانیٹر کرنا ہے، سپروائز کرنا ہے ایک مینیجر کو، تو وہ اچھے طریقے سے ہیں اس کو سپروائز کر سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ کچھ پرابلم بھی ہیں کہ نیرو اسپین اگر کم ہوگا تو مینز ایک مینیجر کو 4 امپلائیز جیسے اس کو مینیج کرنے، تو اس میں دس مین اگر 1000 آف امپلائیز ہے تو یو کین امیجن کہ اگر اس لیئر میں جائیں تو کتنے ملٹیپل لیئرز بنیں گی اور کتنے مینیجرز آرگنائزیشن کو چاہیے ہوں گے. تو یہ جو ہے ہیوج سیلری بجٹ ہو سکتا ہے کہ اس آرگنائزیشن کا جس میں نیرو اسپین آف کنٹرول ہو. اسی طرح ورٹیکل کمیونیکیشن جو ہوتی ہے مور کمپلیکس ہو جاتی ہے، کیونکہ لیئرز بہت بنتی ہیں، تو 8 9 10 لیئرز بھی بن سکتی ہیں، تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ اس کے جو کمپلیکس ہو جائے اور کمیونیکیشن اور جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ بھی سلو ہو سکتی ہے. اسی طرح جو ہے نیرو اسپین کی وجہ سے ڈسکریج ہوتے ہیں امپلائیز، اور ان کی جو اٹانومی ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں اٹانومی دیں تاکہ موٹیویٹ ہوں، تو یہ نیرو اسپین جو ہے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. کلوز سپرویژن تو ہو جاتی ہے، مگر جس مینیجر کے پاس کم امپلائیز ہوتے ہیں مینیج کرنے کے لیے، تو اس آرگنائزیشن میں تو پہ امپلائیز کو جو ہے اوور آل جو امپلائیز ان کو مینیج کرنے کے لیے الٹیمیٹلی کہ زیادہ مینیجر چاہیے جو سیلری کی فارم میں بھی آ سکتا ہے، انکریز بجٹ، اور اسی طرح کمیونیکیشن پرابلم میں، اور لوگ جو امپلائیز ہیں وہ ایک اپنا وہ فیل کریں کہ ان کی جو ہے جو فریڈم ختم ہو رہی ہے، اٹانومی ختم ہو رہی ہے، اور انہیں کلوزلی سپروائز کیا جا رہا ہے. اب یہ آرگنائزیشن کا کام ہے کہ اس کو دیکھنا ہے اس کے امپلائیز کتنے آرگنائزیشن کے اندر، اس کے اکارڈنگلی اس نے اسپین آف کنٹرول کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یو گو اینڈ سی ایگزیبٹ 16.3 ان دی بک. تو اس میں جو ہے کلیئر وائڈر اور نیرو اسپین آف کنٹرول کا جو ہے امپلائیز کے اکارڈنگلی جو ہے بتایا گیا کہ کتنی لیئر بنیں گی اکارڈنگ ٹو 1:4 اور 1:8 جو ریشو ہوگا اگر. تو اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ، وائڈر اسپین آف کنٹرول از گیننگ ایکسیپٹنس بیکاز آف سرٹن ریزن. وائڈر اسپین کا مطلب ہے کہ جو زیادہ امپلائیز ہوں گے انڈر جن کو مینیجر نے سپروائز کرنا ہے، اس کا ایک فائدہ ہے کہ کم مینیجر اس آرگنائزیشن میں چاہیے ہوں گے، فلیکسیبلٹی زیادہ ہوگی، ڈیسیجن میکنگ اچھی ہو سکتی ہے. اسی طرح امپلائیز کو امپاورمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے. Organizations are investing on training of employees to decrease likelihood of ineffectiveness inherent in wider span of control design. Because trained employees can perform their work with efficiency and can handle problems at their own. تو اس میں یہ کہ اگر وائڈر اسپین آف کنٹرول ہے تو پھر ایک مینیجر کو بھی جو ہے ٹریننگ دینے کی ضرورت اور امپلائیز کو بھی ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنے کام جو ہے روزمرہ کی ایکٹیویٹیز، روٹین کی ایکٹیویٹیز خود کر سکیں، اور جو روٹین کے پرابلمس ہیں ورک ریلیٹڈ ان کو خود سالو کر سکے، اور اپنے جو ہے کولیگس کو کنسلٹ کرے، نہ کہ مینیجر کے پاس جائے ڈائریکشن لینے کے لیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب اسے وائڈر اسپین آف کنٹرول رکھنا ہے تو اس کے لیے پھر امپلائیز کو امپاور کرنا ہے، اس کے لیے ٹریننگ بھی دینی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ اسپین آف کنٹرول جو ہے بیسیکلی آرگنائزیشن کو اپنے سائز دیکھ کے امپلائیز کا، اور یہ جو ہے اس کے بینیفٹس بھی ہیں، جو ہے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آرگنائزیشن کے جو اب کس لیول کی جو ہے وہ جو چاہ رہے ہیں کہ مینجمنٹ لیولز کتنے ہوں، ہیرارکی کس طرح کی ہو، اور کتنی کلوز سپرویژن چاہیے، اور کتنی امپلائیز کو امپاورمنٹ دینی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، یہ ڈیسیجن جو ہے اسپین آف کنٹرول کا اکارڈنگلی جو ہے ٹاپ مینجمنٹ یہ ان چیزوں کو دیکھ کے کرتی ہیں. Then there is a concept of centralization and decentralization. Dear student, past میں آرگنائزیشن تھی مور سینٹرلائز تھی، کہ اس میں یہ کہ ایک بندہ
جو ہے ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے. ریلیٹیولی جو اسمال آرگنائزیشن ہوتی ہیں جس میں جو ہے آنر خود ہی مینیجر ہوتا ہے تو اس میں سینٹرلائز اسٹرکچر ہوتا ہے, اور جو پرائیویٹ فرمز ہوتی ہیں چھوٹی تو اس میں سینٹرلائز اسٹرکچر ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک ڈگری ہے کہ کتنا ڈیسیجن میکنگ پاور از کنسنٹریٹڈ ایٹ سنگل پوائنٹ. تو یہ جو ہے بیسیکلی فارمل اتھارٹی کا کانسیپٹ بھی اس میں جو ہے انکلوڈ ہے. اف امپلائیز کنسلٹیڈ اور گیون اتھارٹی ٹو میک ڈیسیجن دا آرگنائزیشن از مور ڈیسینٹرلائز. اسی طرح اگر ڈیسیجن میکنگ پاور امپلائیز کو شفٹ کر دی جائے تو وہ آرگنائزیشن میں ڈیسینٹرلائز اسٹرکچر ہوتا ہے. تو ڈیسینٹرلائزیشن ڈیئر اسٹوڈنٹ جو کرنٹ گلوبلائزیشن جو ہے اور اس میں جو گلوبلائز ورلڈ ہے, اکانومیز ہیں, آرگنائزیشن جو گلوبلائزیشن لیول پہ جو ہے کمپیٹ کر رہی ہیں تو ڈیسینٹرلائزیشن کی سرٹن بینیفٹس بھی ہیں. اور جو بیسیکلی ملٹی نیشنلز ہیں ان کا جو ہے والیوم ان ٹرمز آف بزنس ٹرانزیکشن اور امپلائز اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سینٹرلائزیشن ہونا جو ہے اس کو اپلائی کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. دیٹس وائی جو بڑی آرگنائزیشن ہوتی ہیں اس میں نارملی یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن کی جاتی ہے, ڈفرینٹ لیول پہ جو ہے ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی ٹرانسفر کر دی جاتی ہے, جسے ایک کانسیپٹ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کا بھی ہے. فارملائزیشن کیا ہے؟ Formalization mean degree to which jobs in the organization are standardized. In case of formalization, job incumbent has very little discretion on his work, what, when and how it is to be done. In formalized job, clear-cut organizational rules and policies that determine job behavior and task. Clear rules ہوتے ہیں, regulation ہوتے ہیں, اس پیرامیٹرز میں آپ نے کام کرنا ہے, یہ expected behavior ہے, desire ہے, یہ جو ہیں undesired behaviors ہیں, اور یہ آپ کی routine standardized task ہیں. تو standard operating procedure جسے ہم کہہ سکتے ہیں means clear guidelines that what and how to perform job tasks and means little deviation from the standardized work behavior. Degree of formalization vary from job to job and from organization to organization. In some professions and job formalization work, whereas in some profession less formalization is more effective. تو یہ according to the profession and job بھی ہے, جیسے کہ professional job ہے اس میں یہ کہ کم formalization ہونی چاہیے, اور اسی طرح جو فیکٹری یا پروڈکشن کی جابس ہیں اس میں یہ کہ زیادہ formalization ہو سکتی ہے کہ repetitive task ہے تو ان کو کنٹرول کیا جائے, گائیڈ لائن دی جائے کلیئر کہ فیکٹری پریمیسز میں اپنے جاب کو کیسے کرنا ہے اور ٹاسک کو کیسے پرفارم کرنا ہے. تو اٹ ڈیپینڈس آن دی جاب اینڈ پروفیشن. Dear student, other concept is bureaucracy. Disadvantages کیا ہیں؟ Interdepartmental conflicts ہیں, strict rules and regulation at time does not answer the situation. At time کوئی ایسا سچویشن یا ایونٹ آتا ہے یا پرابلم آتی ہے جس کو فارمل رولز اینڈ ریگولیشن کی وجہ سے جو ہیں آلریڈی جو سیٹ کیے جاتے ہیں ان کی وجہ سے مے بی وہ اس کو آنسر نہ کریں, اس پرابلم کو ریزالو نہ کریں. اسی طرح جو انوویشن ہے اور فلیکسیبلٹی جو ہے وہ جو بینیفٹس ہیں انوویشن اور فلیکسیبلٹی کے بیوروکریسی یا بیوروکریٹک اسٹرکچر میں جو ہے اس سے بینیفٹ نہیں اٹھایا جا سکتا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, رولز اینڈ ریگولیشن ٹو سم سرٹن ایکسٹینٹ ہونے چاہیے, مگر جو ہے بہت زیادہ جو ہے رولز اینڈ ریگولیشن کے ذریعے لوگوں کو ڈکٹیٹ کرنا, اس سے لوگ بھی تھوڑے سے اوفینڈ ہو جاتے ہیں اور فیل کرتے ہیں کہ ان کے پاس تھوڑی سی ہے جو فلیکسیبلٹی بالکل لمیٹڈ سی ہے, اور اس میں جو اس طرح کی جو انوائرمنٹ میں پھر انوویشن نہیں ہوتی. تو ایٹ ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشن کوئی اسپیسیفک سچویشن یا پرابلم آتی ہے اس کو آنسر بھی نہیں کر پا رہے تھے, اس کیس میں جو ہے پرابلم لنگر آن ہوتی رہتی ہے, اور جو ہے پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے کسی کو کوئی ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشن میں ڈائریکشن نہیں ہے, دیٹس وائی امیڈیٹلی وہ پرابلم بھی ریزالو نہیں کر پاتے. تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک اور کنسیپٹ ہے میٹرکس آرگنائزیشن کا, جس میں ہے ٹو فارمز آف ڈپارٹمنٹلائزیشن آر کمبائنڈ, جیسے کہ فنکشنل اینڈ پروڈکٹ, کہ ایک فنکشنل بھی اور پروڈکٹ بیس بھی جو ہے بیسیکلی ڈپارٹمنٹلائزیشن کی گئی ہوتی ہے. جیسے کہ لارج اسکیل آرگنائزیشنز ہیں, ملٹی نیشنل آرگنائزیشن ہیں, یہ جنرلی جو ہے بیسیکلی میٹرکس آرگنائزیشن ہوتی ہیں. امپلائیز ان دی میٹرکس ہیو ٹو باسز, دیئر فنکشنل ڈپارٹمنٹ مینیجر اینڈ پروڈکٹ مینیجر. فار ایگزامپل یونیورسٹی کی ایگزامپل لیتے ہیں, ایکیڈیمک ڈپارٹمنٹ جو ہے لائک مارکیٹنگ, تو ایکیڈیمک ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں مارکیٹنگ ہے, فائنانس ہے, اکنامکس ہیں. تو یہ بیسیکلی کیا ہیں, یہ فنکشنل ڈپارٹمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ اوور وچ اسپیسیفک پروگرام. اب یہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنا ایک بی ایس ایم ایس اینڈ پی ایچ ڈی پروگرام بھی ہے جس کا الگ سے انچارج ہوگا. تو دس مینس کہ جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا ٹیچر ہے وہ اپنا جو کورس پڑھائے گا اس کو وہ رپورٹ کرے گا, یا پرفارمنس اس کی جو دیکھے گا وہ ایک مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے, چیئر کر ہے, وہ دیکھے گا. اور جو اگر انڈر گریڈ لیول پہ پڑھا رہا ہے تو انچارج انڈر گریڈ ہے وہ بھی اس سے کوآرڈینیٹ کرے گا, کمیونیکیٹ کرے گا, اور وہ ٹیچر اس کو بھی جو ہے رپورٹ کرے گا, یا ان ادر ورڈز جو ہے وہ انچارج جو اس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرے گا, دیکھے گا کیا پروگریس ہے, ایکیڈیمک پروگریس کیا ہے, کیسے ٹیچنگ ہو رہی ہے. تو یونیورسٹی میں ٹپیکلی جیسے کہ ایک ہے میٹرکس آرگنائزیشن ہے.
دا میٹرک آرگنائزیشن ایڈوانٹیج کیا ہے؟ میٹرکس جو ہیں آرگنائزیشن کے ایڈوانٹیج ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ہیں کہ یہ آج کل کا جو ہے اس میں کافی جو ہیں پاپولر ہو رہا ہے. اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ ملٹیپل لیئر کے جو ملٹیپل اس کی لیول پہ ڈپارٹمنٹلائزیشن کی گئی ہوتی ہے پروڈکٹ اور فنکشن. تو ایٹ ٹائم جو فنکشنل ڈپارٹمنٹلائزیشن ہوتی ہے اس میں ہر فنکشن کا جو ہے ہیڈ ہوتا ہے یا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ اپنے اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ فائنانس والے اپنے ویو پوائنٹ کو صحیح سمجھتے ہیں اور اپنے ان کے جو ویو پوائنٹ کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں. پروڈکشن والے جو ہے وہ اپنے جو ہے پروڈکشن ریلیٹڈ جو پرابلمس کو دیکھتے ہیں صرف اور انہیں کو سپورٹ کرتے ہیں, دوسرے ڈپارٹمنٹ کے پرابلم کو نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے. کسٹمر والے جو ہے کسٹمر ڈپارٹمنٹ کا کوئی اور چاہے گا, فائنانس والے کہیں گے کہ جو ہے ہم پیسے نہیں دے سکتے. تو بیسیکلی ہر جو ہے فنکشن کے جو ہے اور یا ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے جو ہے فنکشن یا ڈپارٹمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے انٹر ڈپارٹمنٹلائزیشن کانفلکٹ آ جاتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. کیونکہ ہر جو ہے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو فنکشنل ہیڈ ہوتا ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جو ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے پرفارمنس کو. تو ایٹ ٹائم جو کنفلکٹنگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ان کے جو گولز ہو سکتے ہیں, جیسے کہ ابھی اگزامپل دی, فائنانس والوں کی کوشش ہوتی ہے کاسٹ کو ریڈیوس کیا جائے. ایچ آر والے میں بھی کہیں کہ امپلائز کو ہائر کریں, مور امپلائز ہائر کریں, ہائی سیلری دیں موٹیویٹ کرنے کے لیے, مگر فائنانس والے کہیں گے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو اکثر جو ہے انٹر ڈپارٹمنٹلائزیشن جو کی وجہ سے وہ جہاں پہ بہت زیادہ تو انٹر ڈپارٹمنٹل کانفلکٹ ارائز ہو جاتا ہے. تو دیٹس وائی جو ہے میٹرکس آرگنائزیشن میں جو ہے اوور آل جو آرگنائزیشن کے گول ہوتے ہیں, کیونکہ وہ فنکشنل ہیڈ ہوتا ہے یا ڈپارٹمنٹ والے لوگ ہوتے ہیں ایک پروڈکٹ کے اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو دیٹس وائی ان کو زیادہ کلیئرٹی ہوتی ہے کہ آرگنائزیشن کے گول کے لیے کیا جو ہے کام یا ایکٹیویٹی جو ہے بینیفیشل ہے. اسی طرح بیٹر کمیونیکیشن اینڈ مور فلیکسیبلٹی ایز آرگنائزیشن گرو اینڈ تھنگس گیٹ کمپلیکس. اسی طرح ایفیشینٹ ایلوکیشن آف اسپیشلسٹ. تو اسی طرح اسپیشلسٹ جو ہوتا ہے اس کو ملٹیپل اس کے جو ہے اس کی ایکسپرٹیز کو یوز کیا جاتا ہے ملٹیپل جو ہے ڈپارٹمنٹس میں. اسی طرح اس کے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں, پاور اسٹرگل بھی آ سکتی ہے, کانفلکٹ وین اٹ از ناٹ کلیئر ٹو ہوم واٹ ٹو رپورٹ. تو ملٹیپل باسز کا کانسیپٹ ہے, تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کس نے کس کو رپورٹ کرنا ہے یہ بھی کلیئر نہیں ہوتا, اور انٹر پرسنل جو کانفلکٹ یا رول کانفلکٹ, رول ایمبیگوٹی یہ بھی آ سکتی ہے ان میٹرکس آرگنائزیشن. The simple structure. In simple structure, low degree of formalization and departmentalization, wide span of control, centralized authority, one main جو ہے decides and 2 or 3 verticals level. تو simple structure ہوتا ہے اس میں ایک جو آدمی ہوتا ہے one man decides کرتا ہے, اور اسی طرح جو ہے wide span of control ہوتا ہے, اور اسی طرح lesser degree of جو formalization and departmentalization ہوتی ہے. اور جیسے کہ ریٹیل اسٹور ہے, اسمال پرائیویٹ فرمز ہیں, آنرس آلسو اے مینیجر, جیسے کہ ان میں آنر جو ہوتا ہے وہ مینیجر بھی ہوتا ہے. Suitable for a small business, but when business grow it can be ineffective because it is near to impossible to make all decisions in the organization by one man. تو جیسے جیسے آرگنائزیشن گرو کرتی ہے, ان کے جو مارکیٹ شیئر بڑھتا ہے, ان کی جو پروڈکشن کیپیسٹی بڑھتی ہے, امپلائز کی اسٹرینتھ بڑھتی ہے, تو اس فارم میں اس آرگنائزیشن کے اندر جو ہے سمپل آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو ہے میں بھی افیکٹو نہ ہو, کیونکہ ایک بندہ جو ہے ہر جو ہے ڈیسیجن نہیں لے سکتا, ریسورس ایلوکیٹ نہیں کر سکتا, تمام ریسورسز اور تمام جو ہے پرابلمس کو خود اپنے جو ہے ہینڈل نہیں کر سکتا, اور نہ تمام امپلائز کو خود کلوزلی مانیٹر کر سکتا ہے, تو نہ ہی تمام انفارمیشن جو جتنی انفارمیشن ہے اس کو اسیمولیٹ کر سکتا ہے یا اینالائز یا انٹرپریٹ کر سکتا ہے. تو دیٹس وائی آرگنائزیشن جب گرو کرتی ہے تو اس کیس میں جو سمپل اسٹرکچر جو ہے اتنا افیکٹو نہیں ہوتا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, آج کل جو نیو آرگنائزیشنل ڈیزائن ہے اس میں ٹیم اسٹرکچر ہے, جس میں ٹیمز جو ہے بیسیکلی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو جو ہے ان کے کمپلیمنٹری سکلز ہوتے ہیں, ان کو جو ایک جگہ پہ ایک ٹیم کی صورت میں ایک ٹاسک اسائن کیا جاتا ہے, تو وہ ایک اسپیسیفک ٹاسک یا کسی ایکٹیویٹی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں زیادہ ہاریزنٹل جو ہے انٹیگریشن ہوتی ہے, اور ہاریزنٹل آرگنائزیشن ہم کہہ سکتے ہیں یا ٹیم اسٹرکچر کہہ سکتے ہیں. اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے ٹیم کے بارے میں, لیڈرشپ کے اس میں سیکشن میں سیلف مینج ٹیم کا کانسیپٹ ڈسکس کیا. فنکشنل کراس فنکشنل ٹیم ہوتی ہیں جس میں کہ ڈفرینٹ جو ہے فنکشنل ڈپارٹمنٹ کے لوگ آپس میں بیٹھ کے ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں, اور ان کے اسپیسیفک گول ہوتے ہیں اور ٹارگٹس ہوتے ہیں ٹیم کے. اور اسی طرح سیلف مینجڈ کا ٹیم کا کانسیپٹ ہے جس میں 8 سے 10 لوگ اپنے انڈیپینڈنٹ ہو کے جو ہے مینس انڈیپینڈنٹ مین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, مگر جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے وہ ان کے اوپر جو ہے اتنا کنٹرول نہیں کرتی, اور انہیں ڈسکریشن دیتی ہے اپنے ڈیسیجن خود کریں.
اپنے خود جاب ڈیزائن کریں اور ٹارگیٹس اینڈ گول سیٹ کر کے اس کو اچیو کریں. اور اسی طرح لیڈر کا رول بھی ایٹ ٹائم ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے ود ان دی ٹیم ممبرس. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ ڈیسینٹرلائزیشن, بریک ڈپارٹمنٹل بیریئرز, امپلائز آر جرنلسٹ اینڈ اسپیشلسٹ ایز ویل, بیٹر ڈیسیجن میکنگ اینڈ پرابلم سولوشن. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, ٹیم کے جو کانسیپٹ ہے ٹیم ورک کا, ٹیم اسٹرکچر کا, آج کل بہت پاپولر ہے. اور جو بڑی آرگنائزیشن ہے, شاید ہی کوئی ایسی آرگنائزیشن ہو جس میں کہ ٹیم اسٹرکچر نہ ہو. تو بیسیکلی دیر آر اپیرنٹ جو ہیں obvious benefits advantages of ٹیم اسٹرکچر, جس میں کہ ایک ہے ڈپارٹمنٹل بیریئرز ہوتے ہیں وہ بریک ہو جاتے ہیں, اور اسی طرح جو کمیونیکیشن فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے, اور اسی طرح امپلائز کا جو ہے ہورائزن یا اورینٹیشن براڈ ہوتی ہے, ان کے پاس ملٹیپل اسکلز ہوتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس یا فنکشنز کیسے کام کرتے ہیں, کیا پرابلمز ہیں. اور اسی طرح جو ہیں جب ایک سے زیادہ لوگ آپس میں مل کے کوئی ڈیسیجن کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ آئیڈیاز پرسپیکٹیو آتے ہیں, اور اس کی بیسس پہ ایک جو ہے بیسٹ پاسبل سولوشن جو ہے وہ جو ہے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, ورچوئل آرگنائزیشن کا ایک کانسیپٹ بھی ہے آج کل. تو اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی آرگنائزیشن جو ہے آج کل ماڈیولر یا نیٹ ورک فارم میں کام کر رہی ہیں, کہ وہ بیسیکلی آؤٹ سورسنگ کے کانسیپٹ کے ساتھ اس کو جو ہے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. بیسیکلی کہ اپنے فنکشنز یا اپنی پروسیس کو وہ آؤٹ سورس کرتی ہیں, اور بیسیکلی ڈفرینٹ ایک پروڈکٹ جو ہے یا ایک سروس جو ہے اس کو ملٹیپل کمپنیز مل کے اپنی اپنی ایکٹیویٹیز یا پروسیس کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ ایک فائنل پروڈکٹ یا سروس کے فارم میں ڈیلیور کرتی ہیں. تو اس میں یہ کہ آرگنائزیشن جو ہے بیسیکلی ایٹ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے, ٹیم ڈسمینٹل ہو جاتی ہے. اسی طرح وائڈ ورائٹی آف اسکلز اینڈ ایکسپرٹیز آر یوزڈ ایٹ ورک. جیسے کہ میگا کنسٹرکشن جو ہوتی ہے, بیسیکلی اس میں ایک آرگنائزیشن نہیں 20 یا 30 آرگنائزیشن یا 100 آرگنائزیشن اپنے اپنے ایریاز میں کام کر رہی ہوتی ہیں, اور ایک جو ہے کنسٹرکشن پہ کام کرتی ہیں. اسی طرح پروکٹر اینڈ گیمبل جو ہے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے اس نے اپنی آئی ٹی آپریشن کو. ایک ایشو جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہے بیسیکلی آ سکتا ہے, وہ مینجمنٹ کا کنٹرول نہیں ہوتا بزنس ایکٹیویٹیز پہ بہت زیادہ. ڈیئر اسٹوڈنٹ, فار ایگزامپل جیسے یہ ورچوئل آرگنائزیشن کی ہے کہ اس میں ایک ایگزیکٹو گروپ ہیں جو بیسیکلی انڈیپینڈنٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فرم کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. فیکٹریز ان کی ساؤتھ کوریا میں جس سے وہ جو ہے پروڈکٹ خرید رہے ہیں, اور اسی طرح سیلز ریپرزینٹیٹیو ہیں جو ڈفرینٹ کمپنی سے وہ سیلز مین ہائر کر رہے ہیں. فار ایگزامپل یہ کمیشن سیلز ہے, اور اسی طرح اپنی ایڈورٹائزنگ کمپین کو کسی اور کمپنی کو دے رہے ہیں. تو بیسیکلی ایک ایگزیکٹو گروپ ہے جو ایک خاص پروڈکٹ یا سروس ڈیلیور کر رہا ہے کسٹمر کو, تو اس کے لیے وہ جو ہے اس نے اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ آؤٹ سورس کیا ہوا ہے, اور جو ایگزیکٹو گروپ ہے بیسیکلی ڈفرینٹ ایجنسیز یا کمپنی سے جو ہے کوآرڈینیٹ کر رہا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. بہت سی جو کام ہے آج کل وہ ورچوئل آرگنائزیشن کے اس میں فارم میں ہو رہے ہیں. تو مگر اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کے جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اس میں ایک ہے کہ کنٹرول کم ہوتا ہے, اور اس طرح ایک ہے مینجمنٹ کنٹرول کم ہونے کی وجہ سے کوالٹی انشور نہیں کی جا سکتی. اور ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اسپیسیفک جو اسکلز یا ایکسپرٹیز کسی کمپنی کی ہوتی ہیں اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے, اور اس کی بیسس پہ کوالٹی اور ایک جو ہے ایک کم کاسٹ میں پروڈکٹ اور سروسز بنائی جا سکتی ہے, اور جس کو ایفیشینٹلی جو ہے مارکیٹ میں جو ہے وہ لانچ کیا جا سکتا ہے یا سیل کیا جا سکتا ہے. اور اپنی جیسے کہ ابھی اس میں دیکھا ایگزیکٹو گروپ میں ایون کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز بھی جو ہے وہ ایگزیکٹو گروپ جو ہے اپنے جو ہے اس نے ہائر کی ہوئی, اور جو اس کی جو ہے بہاف پہ جو ہے ایڈورٹائزنگ کر رہی ہوتی ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی, تو ایگزیکٹو گروپ جو ہے بیسیکلی کوآرڈینیٹ کر رہا ہے تمام کمپنیز کے ساتھ. ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ جنرل الیکٹرک کے جو ہیں سی ای او تھے, انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا تھا باؤنڈری لیس آرگنائزیشن کا. اس میں ہے بیسیکلی they seek to eliminate chain of command, little span of control and empower teams instead of departments, removing vertical hierarchies. تو بیسیکلی یہ کانسیپٹ کی بیس پہ ایک باؤنڈری لیس آرگنائزیشن وہ کریٹ کرنا چاہ رہے تھے. اس میں بیسیکلی ہے کہ انٹرنل بیریئرز اکراس ڈپارٹمنٹ کین بی ریڈیوسڈ بائی ٹرانسفر پوسٹنگ آف امپلائز ان ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ یوزنگ کراس فنکشنل ٹیمز. اسی طرح ایکسٹرنل باؤنڈریز آر ایلیمینیٹڈ بائی فارمنگ جوائنٹ وینچر اینڈ اسٹریٹجک الائنس. تو اس میں جو ہے بیسیکلی کانسیپٹ ہے کراس فنکشنل ٹیم کا ہے, اور اس میں یہ کہ امپلائز کو امپاور کرنا ہے, ٹیم اسٹرکچر ہونا چاہیے اوور آل آرگنائزیشن کے اندر. اسی طرح اگر آؤٹ سورس جو ہیں کمپنیز ہیں جن کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, سپلائرز ہیں, اسی طرح جو ہیں کسٹمرز ہیں, بڑی کمپنیز ہیں جیسے بزنس ٹو بزنس ہے, تو ان کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر یا اسٹریٹجک الائنس کر کے بھی ایک جو ہے جو پروڈکٹ یا بنائی جا سکتی ہے. تو بیسیکلی انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے یہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, انکریج کر رہی ہے اس کانسیپٹ کو باؤنڈری لیس آرگنائزیشن کے.
تو بیسیکلی جو ابھی تک جو ہم نے ڈسکشن کی ہے اس کی بیسس پہ ہم وی کین کیٹیگرائز ٹو جو ہے میجر آرگنائزیشنل ڈیزائن جو ہو سکتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں. ایک میکینسٹک ہے اور ایک آرگینک ماڈل ہے. میکینسٹک ایک ایکسٹریم ہے جس میں ہائی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, ریجڈ ڈپارٹمنٹلائزیشن ہوتی ہے, کلیئر چین آف کمانڈ ہوتی ہے, نیرو اسپین آف کنٹرول ہوتا ہے, سینٹرلائز ہوتی ہے, ہائیلی فارمل اسٹرکچر یا فارملائزیشن ہوتی ہے. آن دی ادر ایکسٹریم از اے آرگینک ماڈل. اس میں کراس فنکشنل ٹیم کا کانسیپٹ ہے, کراس ہیرارکیکل ٹیمز ہے, فری فلو آف انفارمیشن ہے, وائڈ اسپین آف کنٹرول ہے, ڈی سینٹرلائزیشن ہے اور لو فارملائزیشن ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, اب ایک کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ ڈفرنٹ جو آرگنائزیشنل ڈیزائن ہم نے ڈسکس کیے یہ تمام افیکٹو ہیں یا کہ یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور کیوں آرگنائزیشن ڈفرنٹ اسٹرکچر جو ہے اڈاپٹ کرتی ہیں اور کون سے فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں آرگنائزیشن جو ہے ڈیزائن ڈیسیجن کو. تو بیسیکلی سب سے پہلے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اسٹریٹجی دیکھنی ہے. تو آرگینک بیسیکلی ہوتا ہے اس میں لوز اسٹرکچر ہوتا ہے, لو اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, لو فارملائزیشن ہوتی ہے اور ڈی سینٹرلائزیشن ہوتی ہے. تو بیسیکلی جو انوویشن جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کریں گے تو انہیں آرگینک اسٹرکچر کی طرف جانا چاہیے جس میں اسٹرکچر لوز ہو, اسپیشلائزیشن ہو کم اور بلکہ کراس فنکشن جو ہے ملٹی اسکلز کے لوگ ہوں, اسپیشلائزیشن جنرلائزیشن رولز اینڈ ریگولیشنز کی کم فارمیلٹی ہو اور ڈی سینٹرلائزڈ ڈیسیجن میکنگ ہو. اسی فارم میں جو ہے انوویشن ہو سکتی ہے. اب کاسٹ منیمائزیشن اسٹریٹجی ہے کہ اپنی کاسٹ کو ریڈیوس کرنا ہے تو اس کے لیے اسٹرکچر آپشن کون سا بہتر ہے؟ میکینسٹک. ٹائٹ کنٹرول ہو, ایکسٹینسو کنٹرول ہو, ورک اسپیشلائزیشن ہو, ہائی فارملائزیشن ہو اینڈ ہائی سینٹرلائزیشن ہو تاکہ اپنی کاسٹ کو جو ہے ریڈیوس کیا جا سکے اور مینیمائز کیا جا سکے کاسٹ کو. تو جو کمپنیز جو آرگنائزیشن یہ اسٹریٹجی بھی جو ہے فالو کریں گی کاسٹ مینیمائزیشن, ان کے لیے جو ہے میکینسٹک جو اپروچ ہے اسٹرکچر کی وہ بیسٹ ہے. اسی طرح امیٹیشن والی ہیں میکینسٹک اینڈ آرگینک دونوں ان کے لیے سوٹیبل ہے. مکس آف لوز وتھ ٹائٹ پراپرٹیز, ٹائٹ کنٹرول اوور کرنٹ ایکٹیویٹیز اینڈ لوزر کنٹرول فار نیو انڈرٹیکنگ. تو بیسیکلی امیٹیشن والی ہیں یہ کمپنی میں ایک جو ہے انوویٹو ہو کے نہیں جاتی کسی مارکیٹ میں, یہ بیسیکلی دیکھتی ہیں کہ مارکیٹ میں وائبلٹی ہے اور کسی پروڈکٹ کی جو ہے گروتھ ہے اور کسٹمر اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ ایک بعد میں ایک پروڈکٹ جو ہے وہ اسی طرح کی جو ہے لانچ کرتے ہیں یا آلریڈی ایگزسٹنگ پروڈکٹ ہے اسی میں جو اپنی مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں. جبکہ انوویشن والے وہ ان کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اپنی جو بیسڈ آن انوویٹو پروڈکٹ اینڈ سروسز انہوں نے انوویشن لے کے آنی ہوتی ہے. وہ جو ہے مارکیٹ لیڈر ہوتے ہیں, ٹیکنالوجی لیڈر ہوتے ہیں, وہ سسٹین کرنا چاہتے ہیں اپنا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج تھرو انوویٹو پروڈکٹ. تو اسی طرح کچھ کمپنیز ہوتی ہیں اسٹینڈرڈائز ورک کرتی ہیں تو جو ہے میس اسکیل پہ پروڈکشن کرتی ہیں, اکانومیز آف اسکیل لینا چاہتی ہیں تو ان کی یہ کاسٹ مینیمائزیشن اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ براڈر لیول پہ اسٹینڈرڈائز پروڈکٹ میس اسکیل میں بنائے تاکہ اسے اکانومیز آف اسکیل حاصل ہو. تو اکارڈنگ ٹو دیز اسٹریٹجی جو ہے ڈفرینٹ اسٹرکچرل آپشن ہیں جو آرگنائزیشن کے لیے بیسٹ ہو سکتے ہیں یا یہ جو ہے اسیس کر سکتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک جو انہوں نے اسٹریٹجک آبجیکٹو بنائے ان کو اچیو کرنے میں. ڈیئر اسٹوڈنٹ, آرگنائزیشنل ڈیزائن جب جو ہے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے تو اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو رول پلے کرتے ہیں. ایک سائز ہے, اس کے بعد ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی کا مطلب ہے کہ کیسے ان پٹس کو پروسیس کر کے آؤٹ پٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے, روٹین ایکٹیویٹیز ہیں یا نان روٹین ایکٹیویٹیز ہیں تو اس کے اکارڈنگلی ہے جو آرگنائزیشن ڈیزائن ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. اسی طرح انوائرمنٹ ہے, انوائرمنٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ کس جو ہے انوائرمنٹ میں جو ہے کمپنی کام کر رہی ہے, اسٹیبل انوائرمنٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ یا ڈائنامک انوائرمنٹ ہے یا سمپل انوائرمنٹ ہے یا کمپلیکس انوائرمنٹ ہے. تو اس کے اکارڈنگلی دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن کو اسٹرکچر کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. اگر کوئی کمپنی ڈائنامک انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہے جس کی جو ہے ایک جو مین کریکٹرسٹکس ہے کہ نیو پروڈکٹ انوویشن ہو رہی ہے اس مارکیٹ میں, تو مے بی وہ کمپنی جو ہے مور فلیکسیبل اسٹرکچر لے کے آئے اور انوویٹو جو اس کی اسٹریٹجی ہو تو اس کے لیے اسے جو ہے اس طرح کا جو اسٹرکچر لے کے آنا چاہیے جہاں پہ جو انوویشن کو پروموٹ کیا جائے, ڈی سینٹرلائزیشن ہو اور امپلائز کو امپاورڈ کیا جائے, کراس فنکشنل ٹیم کا کانسیپٹ لایا جائے اور سیلف مینج ٹیم کا کانسیپٹ لایا جائے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, او بی کی کیا امپلیکیشنز ہیں
اور آرگنائزیشن ڈیزائن کے پرسپیکٹو میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ورک اسپیشلائزیشن ہے اس میں ہائر امپلائی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے بٹ ایٹ کاسٹ آف دی ریڈیوس جاب سیٹسفیکشن. تو دیکھنا چاہیے جو ورک اسپیشلائزیشن کے کہیں نیگیٹو افیکٹ تو نہیں آ رہے جاب سیٹسفیکشن پہ, اور کس لیول پہ ورک اسپیشلائزیشن آرگنائزیشن نے کرنی ہے. اسی طرح مینیجر کو دیکھنا چاہیے کہ دیر آر انڈیویجول ڈفرینسز جس کو دیکھتے ہوئے جو ہے آرگنائزیشن کے ڈیزائن کو جو ہے اسٹرکچر کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں روٹین کام کر کے ریپیٹیٹو ٹاسک کر کے جو ہے کمفرٹ فیل کرتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں انوویٹو ہوتے ہیں, کریٹو ہوتے ہیں, وہ بور ہو جاتے ہیں جو ہے روٹین یا اسٹینڈرڈائز ٹاسک سے. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہے مینیجر کی بھی ایک فیلنگ ہوتی ہے, تو وائڈر اسپین آف کنٹرول میں مے بی وہ ہے جو وہ فیل کرے کہ اس کے پاس زیادہ جو ہے امپلائیز ہیں جن کو وہ سپروائز کر رہا ہے, مانیٹر کر رہا ہے, مینیج کر رہا ہے. اگر نیرو اسپین ہے تو مے بی وہ فیل کرے کہ وہ اس کے انڈر جو ہیں کم امپلائیز ہیں, اپنی کچھ اتھارٹی وہ لوز کر رہا ہے یا اتھارٹی اس کی کم ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک دیکھنا چاہیے مینیجرز کی فیلنگز کیا ہو سکتی ہیں. اسی طرح سینٹرلائزیشن اینڈ ڈی سینٹرلائزیشن ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ تو سینٹرلائزیشن اسٹرکچر جو ہے اس میں بیسیکلی جو ہے دیکھنا چاہیے کہ کس جاب میں کیا کس قسم کی ورک ایکٹیویٹیز ہے, اور آرگنائزیشن کا سائز یہ بھی میٹر کرتا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ اسٹرکچر کیا. اور ڈی سینٹرلائزیشن کا جو ہے بیسیکلی سے امپاورڈ ہوتے ہیں امپلائیز, ان کو ڈیسیجن میکنگ جو ہے اتھارٹی ملتی ہے, وہ سیٹسفیکشن فیل کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہو سکتی ہیں. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ ٹو میکسیمائز امپلائیز سیٹسفیکشن اینڈ پروڈکٹیوٹی, تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی بھی آرگنائزیشن کا اسٹرکچر یا ڈیزائن امپوز کرنا ہے اس سے پہلے دیکھنا چاہیے انڈیویجول ڈفرینس کو دیکھنا چاہیے, ورک ٹاسک کس قسم کا ہے. اسی طرح نیشنل کلچر کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ جیسے ملٹی نیشنل ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز میں ان کے آپریشنز ہیں, تو ڈفرینٹ جو ہیں کنٹریز کا ڈفرینٹ کلچر ہیں. کوئی ٹیم ورک پہ جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں, پارٹیسپیٹو ڈیسیجن میکنگ میں ہے, ان کے لیے جو ہے اس کو جو ان کے لیے وہ بہت زیادہ وہ اس کو ویلیو دیتے ہیں. اور اسی طرح کچھ جو ہے کلچر ہیں پاور ڈسٹینس کلچر ہیں. تو نیشنل کلچر کو دیکھتے ہوئے جو ہے ایک وہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کس قسم کا آرگنائزیشن کا ڈیزائن ہوگا یا اسٹرکچر ہوگا. اسی طرح انڈیویجول ورک فار آرگنائزیشن ویئر دے فائنڈ دیم سیلف فٹ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اگر انڈیویجول کی پرسنالٹی میچ کرتی ہے اور جو پریولنٹ اس کا آرگنائزیشن کے اندر اسٹرکچر یا ڈیزائن ہے, تو ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن کے اندر امپلائی سیٹسفائڈ فیل کرے گا. اس کو یہ فیلنگ ہوگی کہ میری میکسیمم جو ہے ایبلٹیز یوٹیلائز کی جا رہے ہیں, اسکلز یوٹیلائز کی جا رہے ہیں, اس کے پاس جو ہے فریڈم ہے, ڈسکریشن ہے. تو اکارڈنگ ٹو دی جو ہے انڈیویجول کی جو پرسنالٹی ہے وہ بیسیکلی جو ہے ڈٹرمن کرتی ہے کہ اس کے جتنا آرگنائزیشن کے ڈیزائن اسٹرکچر میں جو ہے گیپ کم ہوگا اتنا ہی امپلائی سیٹسفائڈ ہوگا, اور اس آرگنائزیشن کے ساتھ کمٹمنٹ ہوگی اس کی زیادہ, ٹرن اوور انٹینشن کم ہوگی, تو ڈیفینیٹلی ان دس کیس اس کی پروڈکٹیوٹی اور پرفارمنس بھی انکریز کرے گی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اسٹرکچر کا ایک ہے جو امپلیکیشن ہے, انفلوئنس ہے انڈیویجول کے بیہیویئر پہ اور جو ورک ریلیٹڈ بیہیویئر ہے ان پہ. تو دیٹس وائی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آرگنائزیشن کا جو ہے اسٹرکچر ڈیسائیڈ کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور یہ تمام جو کانسیپٹ ہیں بیسیکلی یہ جو ہے ڈفرینٹ فارم آف جو ابھی ہم نے ڈسکس کی آرگنائزیشن ڈیزائن, یہ تمام افیکٹو ہیں, بٹ دیر آر سرٹن کنڈیشنز یا سچویشن یا فیکٹرز جن کو دیکھ کے یہ ڈیزائن یا اسٹرکچر جو ہے اڈاپٹ کرنے چاہیے یا امپوز کرنے چاہیے آرگنائزیشن کے اندر. اور ایک آرگنائزیشن کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ملٹیپل ڈیزائنز بھی ہو سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اسی طرح ہے انٹرنل اسٹرکچر کنٹریبیوٹ ان ایکسپلیننگ اینڈ پریڈکٹنگ انڈیویجول بہیویئر. اسٹرکچر لمٹس اینڈ کنٹرول واٹ امپلائز ڈو. اسی طرح اسٹرکچر کی بیسس پہ جو ہے بیسیکلی ان کا جو بہیویئر کو کنٹرول کیا جاتا ہے. جیسے سینٹرلائز ہے تو مینس کہ وہ جو فارمل اتھارٹی ہے تو مینس ان کو جو ہے ڈائریکشن جو ہے اپنے سب جو باس کی طرف سے ان کو جو ہے فالو کرنا ہے, اوبے کرنا ہے, اور ڈیسیجن میکنگ انہوں نے خود نہیں کرنی. تو بیسیکلی یہ لمٹ کر رہا ہوتا ہے یہ یا کنٹرول کر رہا ہوتا ہے امپلائز کے بہیویئر کو جو اسٹرکچر ہوتا ہے آرگنائزیشن کے اندر. اسی طرح امپلائی پرسیو آرگنائزیشنل اسٹرکچر اٹ از مور پریڈکٹیو آف ادر دیئر بہیویئر. تو یہ جو ہے آرگنائزیشن اسٹرکچر کا کی بیسس پہ وی کین پریڈکٹ کہ انڈیویجول کا بہیویئر کیا ہوگا. اسی طرح اسٹرکچر کو شوڈ بی میچ ود دی اسٹریٹجی. جو اسٹریٹجی پرسو کری آرگنائزیشن اس کے اکارڈنگلی جو ہے اسٹرکچر بنانا چاہیے. اور اسی طرح دیکھنا چاہیے ادر فیکٹر سائز, ٹیکنالوجی, انوائرمنٹ بیفور ڈیسائڈنگ اسٹرکچر. Whatever structure you choose, employer and management should know what is objective and make it more clear that everybody understand prevalent structure in the organization.
جو بھی اسٹرکچر ہو مگر کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ اسٹرکچر ہم فالو کریں اور اس پرپز کے لیے کریں. میک ایزیئر ٹو چینج دی اسٹرکچر اکارڈنگ ٹو دی نیڈس اینڈ سچویشن. تو جو اسٹرکچر ہے آرگنائزیشن کا بہت ریجڈ یا اس پہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا اسٹک نہیں ہونا چاہیے, بلکہ دیکھنا چاہیے کہ اکارڈنگ ٹو دی انوائرمنٹ اور چینج ان دی جو ہے مارکیٹ فورسز یا فیکٹرز جو ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اکارڈنگلی جو اسٹرکچر کو چینج کرنا چاہیے, اڈاپٹیبل بنانا چاہیے. So dear student, ڈسکشن کوشچنز میں ہے what is the purpose of organization design, ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. Then second question is in your opinion which organizational structure is best. تو اس کے ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کی اوپینین میں کون سا جو ہے بیسٹ اسٹرکچر ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے if organization is pursuing innovative strategy which structure best fits. تو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا, بتایا تھا کہ انوویٹو اسٹریٹجی ہو تو اس سچویشن میں کون سا اسٹرکچر بیسٹ ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ کوئی بھی اسٹرکچر جو ہے یا ڈیزائن ہے آرگنائزیشن کا وہ جو ہے برا نہیں ہوتا, بیسیکلی جو ہے انفیکٹو نہیں ہوتا. بیسیکلی ہوتا یہ کہ جتنا میچ ہوگا اسٹریٹجی کے ساتھ یا جتنے انوائرمنٹل فیکٹر کے ساتھ جو ہے میچ کرے گا وہ اسٹرکچر اتنا ہی افیکٹو ہوگا آرگنائزیشن کے لیے. تو تمام اسٹرکچر کی اپنی ایک ویلیو ہے, مگر اٹ ڈیپینڈ آن دی سچویشن اور مارکیٹ فورسز اور فیکٹرز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ کون کس سچویشن میں کتنا افیکٹو ہوگا. واٹ از انفلوئنس آف آرگنائزیشنل اسٹرکچر آن ورک پرفارمنس. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ آرگنائزیشن اسٹرکچر بیسیکلی لمٹ کرتا ہے, کنٹرول کرتا ہے, ڈائریکشن دیتا ہے کہ کیسے کمیونیکیشن کرنا ہے, کیا ڈیزائر بیہیویئر ہے, کیسے جاب کو جو ہے ڈیزائن کرنا ہے, کس نے کس کو رپورٹ کرنا ہے, کس نے کس کی پرفارمنس اپریزل کرنی ہے, اور کس نے کس کو جو ہے کیا کمیونیکیشن چینل ہوگا, کیا ہیرارکی ہوگی. تو دیٹس وائی اس کا سگنیفیکنٹ انفلوئنس ہوتا ہے آرگنائزیشن اسٹرکچر کا آن ورک پرفارمنس بھی اور جو ہے انڈیویجول بیہیویئر پہ بھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کے لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے اسٹرکچر کے اوپر بات کی اور ڈفرینٹ جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہیں اور ڈیزائنز ہیں ان کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کی, اور ہم نے میٹرکس آرگنائزیشن کے جو کریکٹرسٹکس ہیں اس کو ڈیفائن کیا, اور اس کے بعد باؤنڈری لیس آرگنائزیشن کا ایک جو نیور کنسیپٹ ہے اس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکشن کی. اسی طرح ہم نے فیکٹرز دیکھے کہ جو فیور کرتے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو, کیپنگ ان ویو دی اسٹریٹجی کس قسم کی ہیں, تو اس کے اکارڈنگلی جو اسٹرکچر ہے ڈیزائن کیا جائے تو وہ زیادہ افیکٹو اسٹرکچر ہوتا ہے, جس سے آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی بھی انکریز ہوتی ہے اور ڈیفینیٹلی انڈیویجول کی پروڈکٹیوٹی بھی انکریز ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے اس کا انفلوئنس ہوتا ہے آرگنائزیشن اسٹرکچر کا جو ہے ٹو ایکسپلین اور پریڈکٹ دی انڈیویجول بیہیویئر اینڈ ورک پلیس بیہیویئر. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کے لیکچر میں ہم نے بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے آرگنائزیشن لیول انالیسس میں جو بھی کا ٹاپک ہے آرگنائزیشنل اسٹرکچر اور ڈیزائن اس کو کور کیا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم بات کریں گے HR پالیسیز اینڈ پریکٹسز کی. تب تک کے لیے خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.